یہ لیبر گورنمنٹ کے آنے کے بعد میری پہلی یو کے کی وزٹ تھی. مارچ میں اس وقت کنزرویٹو گورنمنٹ تھی. اس وقت فرسٹ سول نیوکلیر انرجی کا ایک سمٹ, ہائی لیول سمٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر لیول کے اوپر. پاکستان کی میں نے نمائندگی کی تھی برسلز میں. اس وقت کے جو ٹیم تھی فورن آفس کی, یہاں ان سے میٹنگز ہوئیں. اور لیکن لیبر گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ میری پہلی وزٹ تھی. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یو کے کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. ہماری کلچر ٹائز, شیئرڈ ویلیوز, ایک ہسٹری, پھر ہمارے 17 لاکھ بہن بھائی پاکستانی ڈیاسپورا جو یہاں ہیں, تو اس حوالے سے بھی اس کی غالباً ضرورت تھی. تو دونوں ممالک کے جو وزارتیں ہیں خارجہ کی, فارن آفیسز, انہوں نے یہ دورے کا فیصلہ کیا اور طے کیا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو وزٹ تھی بہت ہی ایکسٹینسو, مصروف اور پوٹینشلی آئی وڈ سے ویری یوزفل فار پاکستان. میں یہاں کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انجلا رینر صاحبہ, ان کو ملا. ان کو میں پہلے بھی جانتا تھا. وہ جب میں فائنانس منسٹر تھا پچھلے سال, اس وقت تو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھی, اور انہوں نے اس وقت پاکستان کا دورہ کیا تھا ایز ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ان دی ہاؤس آف کامنس. اور انہوں نے مجھے بھی ملاقات کی تھی اور بڑی اچھی ہماری اس وقت ڈسکشنز تھیں. تو یہاں بھی ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی وہ بڑی پازیٹیو تھی کہ ہم مل کے دونوں ممالک کو آگے لے کے چلیں. سیکورٹی کونسل پاکستان الحمدللہ نان پرماننٹ ممبر اگلے 2 سال کے لیے 1 جنوری 2025 سے منتخب ہو چکا ہے. اور جب تقریباً 12 سال پہلے ہم منتخب ہوئے تھے تو 1 ووٹ کی اکثریت سے ہوئے تھے. الحمدللہ اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 صرف. تو یہ ایک ہسٹورک پاکستان کی جون میں یہ جو سکسیس تھی. اور میں مشکور ہوں کہ مجھے یاد ہے اس دن میں بیجنگ میں تھا آفیشیل وزٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. تو مجھے اوبیسلی بڑی بےتابی سے رزلٹ کا انتظار تھا. ٹائم ڈفرینس ہے نیو یارک کا اور بیجنگ کا. تو مجھے بہت تقریباً لیٹ آورز میں مجھے پھر وہ رپورٹ آئی کہ جی 182 ووٹس ورسز 5 سے ہم ممبر منتخب ہو گئے 2 سال کے لیے الحمدللہ, تقریباً 12 سال کے بعد. ون آف دی فرسٹ مبارک کے جو میسیجز تھے وہ شیڈو فارن سیکرٹری اس وقت مسٹر ڈیوڈ لیمیکر واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ اپریشیٹڈ. انہوں نے میرا نمبر لیا, انہوں نے میسیج کیا کہ بہت فیلیسیٹیشنز کا میسیج بھیجا اور کہا کہ سبجیکٹ ٹو اگر ہم الیکشن جیت گئے تو آئی ول بی یور کاؤنٹر پارٹ اینڈ لک فارورڈ ٹو ورکنگ ویری کلوزلی. سو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہوتی. تو یہ جون کی بات ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے. صرف آپ کہہ لیں کہ 2.5-3 مہینے پہلے یہ معاملہ ہوا. تو میری انجلا رینر صاحبہ سے جو میٹنگ ہوئی اس میں میں نے ان کو پی آئی اے کا مسئلہ بھی اٹھایا. اوبیسلی جیسے ہر ملک میں اپنی اپنی منسٹریز ہوتی ہیں اور جو ان کے پاس 3 منسٹریاں پر وہ چیز ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلی حکومت جو اس وقت تھی اور ان کے ایک منسٹر نے جو بیان دیا تھا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا, اور اس وقت سے ہم بہت کچھ کر چکے ہیں. یعنی پچھلا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, مجھے یاد ہے کہ ہم نے ویسٹرن جو ایویشن اتھارٹیز ہیں جو کہ قریباً 27 تو یورپین یونین میں ممبرس ہیں, ان سے ہم علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. یو کے بریکسٹ کی وجہ سے علیحدہ ہے کہ یو کے کی ایویشن اتھارٹی سے علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. اور ابھی میں جب آیا یہاں بدھ کو ٹریول کر کے تو جہاز میں مجھے اتنے زیادہ ہم وطن ملے جو ٹریول کر رہے تھے اسلام آباد سے, اور مجھے یہی پوچھ رہے تھے کہ ہماری کبھی پی آئی اے ریوائو ہوگی.
ہمیں ٹکٹیں بھی مہنگی ملتی ہیں اور ہمیں اور دوسری ایئر لائنز ہیں وہ یعنی 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچنے کے لیے. ڈائریکٹ فلائٹ از ڈائریکٹ فلائٹ. تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو 9 اگست کو پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنا ٹینیور 2-3 دن پہلے جو ختم ہونا تھا اناؤنس کر دیا اور نئے الیکشن کی طرف چلے گئے. ریزولوشن ہو گئی اسمبلی کی. تو اس وقت تک ہم نے جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ نیا لیجسلیشن لائیں, آپ ریگولیٹری اور سیکورٹی ایویشن فنکشنز کو علیحدہ کریں. اٹ واز اے ہیوج ایکسرسائز. وہ ہم نے کی. ہم نے کئی اپنے آڈٹس کروا چکے ہیں. اور پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی ریسنٹلی, وہ ہماری جو امبیسڈر تھی برسلز میں آمنہ بلوچ صاحبہ, وہ انہوں نے 24 اگست کو ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی جو یورپین یعنی ایویشن اتھارٹیز کی جو ان کی ایک کونسل یا کمیٹی ہے اس کی, جس پہ ہم نے اپنا کیس پیش کیا. تو انشاءاللہ امید ہے, میں نے اسی لیے ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ یہ ایک ہماری کمیونٹی کا اور ڈیاسپورا کا بہت سیریس مسئلہ ہے اور ہماری بہت بڑی پرائرٹی ہے اس کے اوپر. تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹو انگیج. اور اس وقت تک تسلی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کام مکمل نہ ہو. ایویشن منسٹری جو ہے جناب میرے دوست بھائی خواجہ آصف صاحب کے پاس ہے, اور اس کے اوپر جو ایویشن کے کچھ معاملات میں 1-2 کمیٹیز بھی ہیں جو میں نے رات ایکسپلین بھی کیا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, تاکہ یہ ریسٹور کرنی فلائٹس تو ٹھیک ہے لیکن اس کی پرائیویٹائزیشن ول برنگ مچ مور. اس کے اوپر ایک پش اینڈ فلائٹیں نئے جہاز آئیں گے. اور اسی طرح ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے بڈز ہم نے مانگی ہوئی ہیں. تو یہ 1 اکتوبر کو پی آئی کی بڈز آ رہی ہیں انشاءاللہ. اور فرسٹ راؤنڈ جو ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ کی بڈ ہے, جس میں ورلڈ بینک کی جو ادارہ ہے آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC, وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے. اور وہ 7 اکتوبر کو وہ بڈز آ رہی ہیں. اور ٹیکنیکل بڈ جو ہیں وہ 3 دن ایویلیویٹ ہو گئے. 10 کو فائنینشیل بڈ بھی کھولیں. تو یہ ہمارا روڈ میپ ہے انشاءاللہ اپنے ڈیاسپورا کی بہتری کے لیے اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر. تو چونکہ ہماری اب ایک ایکٹیو رول ہوگا اگلے 2 سال میں یونائٹڈ نیشن فورم کے اوپر ایز ممبر آف دی سیکورٹی کاؤنسل. تو کافی کنٹریز جو انکلوڈنگ دا پرماننٹ ممبرس, تو وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اپنا ڈسکس کریں, ایک ایجنڈا بنائیں. اور اس حوالے سے بھی میری آنریبل فورن سیکرٹری آف UK ڈیوڈ لیمی صاحب سے وہ بھی بات ہوئی. میری دوسرے جو پرماننٹ ممبرس ہیں ان سے بھی بات چیت جاری ہے. اور شاید ایک آدھ ان میں سے جو ملک ہے اس کو میں دسمبر 31 سے پہلے وزٹ بھی کروں, تاکہ دیکھیں یہ ایک نادر موقع ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری پاکستان ادا کریں گے, چاہے وہ غزہ کی ایشو ہو فلسطین والی, چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی ایشو ہو, چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو. یہ 3 ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جو ملٹی لیٹرل فورمز میں پچھلے جب سے حکومت میں اوتھ لیا ہے کنٹینیوسلی میں اس کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ میں پاکستان کی نمائندگی گیمبیا میں OIC کا جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ تھا اس پہ میں نے کی. اور ہم نے پہلی دفعہ OIC سیکرٹری جنرل کا ایک فل ٹائم ایک NOI آن اسلاموفوبیا ہم نے مقرر کروایا. وہ بڑے اسکالر ہیں, پاکستان میں امبیسڈر ٹرکی کے رہ چکے ہیں, اس پروفیسر. تو وہ اسی مہینے اپنی ذمہ داری وہ اس کو شروع کر رہے ہیں. تو میں لائٹر میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنا پورا رول ادا کریں گے جو گلوبل کانفلکٹس ہیں, لیکن انٹرنیشنل جو ادارے ہیں خاص کر UN جنرل اسمبلی اور UN سیکورٹی کاؤنسل, ان کے پھر فیصلوں پہ عمل درآمد بھی کرانا وہ گلوبل کمیونٹی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ریزولوشن کشمیر میں بھی کب سے ہوئی ہے, آج تک عمل نہیں ہوا, بلکہ الٹے کام ہو رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اوپر ریزولوشنز ہوئی, اس پہ بھی ابھی کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں ہوئی.
تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے ہمارے وہاں تقریباً 40,000 ہمارے بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں اپنا سو فار فلسطین میں. یہ بڑا پینفل ہے. پاکستان اپنی پوری وائس جو ہے ہر فورم پہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو, وہ OIC ہو, D8 ہو, ایک اسپیشل میٹنگ بھی ابھی ریسنٹلی جدہ میں ہوئی, وہ بھی ہم ہر ایک فورم پہ پورا کر رہے ہیں. اور پریکٹیکلی بھی ہم 2 کام ہم نے کیے ہیں ایز پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں. ایک ہم نے ان کو کنسائنمنٹس ہیلپ کی جو ہے نیسری جو گڈز اور میڈیکل اور دوسری چیزیں, وہ 9 کنسائنمنٹ بھیج چکے ہیں. پہلے ہم بایا ایجپٹ بھیج رہے تھے, فارن آفس ایکٹیولی اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اور پھر عمان میں چند ہفتے پہلے کنگ آف جارڈن, پریزیڈنٹ آف ایجپٹ اور سیکرٹری جنرل UN انہوں نے غازہ کے اوپر, اور جو پھر اپنا جو فلسطین کا اوور آل سچویشن ہے, ایک کوئی 80 ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی, میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. تو پھر ہم نے اس کے بعد جارڈن کے ذریعے چیزیں بھیجنی, وہ زیادہ سیفر روٹ تھا, دوسرے روٹ سے کافی راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی آ رہی تھی. اس کے علاوہ مجھے مسلم چیریٹی جو UK میں ہے, انہوں نے اپروچ کیا ایز پاکستان کی ذمہ داری جو میری ہے کہ جی جو وہاں کل وہ مجھے ان کے جو ہیڈ تھے اس ادارے کے, وہ ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہے, یہاں پریکٹس کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈاکٹرز ہیں. وہ کہتے ہیں وہ غازہ میں خود تھے موجود. انہوں نے دیکھا کہ وہاں یونیورسٹیز اور جو ہاسپٹل جو ہے وہ بامبڈ ہوئے اور وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے, میں ملا تو کل پہلی دفعہ ہوں, ان کو ٹائم دیا تھا, تشریف لائے تھے ہائی کمیشن میں ان کی پوری ٹیم. تو لیکن انہوں نے ہمیں پاکستان میں اپروچ کیا کہ جی وہاں کے جو فائنلی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ نہ وہاں ہاسپٹل ہیں نہ یونیورسٹیز رہ گئی, تو کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اللہ کا شکر ہے کہ وی آر پرابلی دی اونلی کنٹری سو فار جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں باقی جو ان کا ریمیننگ جو ہے میڈیکل ایجوکیشن وہ کروائیں گے. لکیلی آئی وڈ سے کہ آپ کو یاد ہو کرگستان میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایک ایشو ہوئی تھی, اس کے اوپر پھر ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی تھی میڈیکل, تو اس کا میں کنوینر ہوں. تو اس کمیٹی کو میں نے بلا کر, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز کے ریپس بھی ہیں, تو پھر ان سے انگیج کر کے تو ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. وہ کل بیسیکلی شکریہ ادا کرنے آئے تھے. یہ دیکھیں, یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو شوڈ بی فیلڈ بائی ایوری مسلم. تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے, اور جو اٹراسٹیز اور جو کچھ جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو لیکن یہ چونکہ ریسنٹ ہے اور ایک بڑا ہیویلی یعنی نقصانات ہوئے ہیں, اور ورچولی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو پلازیبل جینوسائڈ کا نام دیا. تو یہ ہمارے سامنے ہے. تو الحمدللہ وہ بھی میں نے کشمیر کے ذکر بھی کیا, میں نے اپنا فلسطین کی بات کی, میں نے اسلام فوبیا کی بھی بات کی, اپنے جو میرے ہوسٹ اس ملک میں تھے. تو انشاءاللہ وہ بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ دے آر ولنگ ٹو ورک ٹوگیدر. تو انشاءاللہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے, اس کو ہم بالکل مل کے کوشش کریں گے کہ اپنا پورا رول جو ہے ہمیں اس نان پرماننٹ ممبرشپ کا 2 سال کی ہماری ذمہ داری ہے, اس میں اپنا گلوبل رول, افیکٹو رول ادا کریں انشاءاللہ. تو اسی طرح میری میٹنگ جو فورن سیکرٹری صاحب سے ہوئی وہ بھی بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی اچھے انداز میں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایون جب شیڈو فورن سیکرٹری تھے اس وقت سے وہ مجھ سے ان ٹچ ہیں, اور ہم نے all things under the control, under the radar and under the sun ہم نے کھل کے باتیں کی, کیونکہ تھوڑا سا لیوک وارم تو میں نہیں کروں گا, کچھ سلونیس ہے ریلیشن شپ میں جس کو ہمیں یعنی ایک نیچرلی ہائر لیول پہ لے کے جانا ہے, واٹ آئی کال انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو یہ جو کہ UK کا آلموسٹ ہماری 4 بلین سے زیادہ ہماری ٹریڈ والیوم ہے ان کے ساتھ. ہمارے جیسے میں نے کہا کہ
ہمارے 17 لاکھ پاکستانی بہن بھائی یہاں ہیں اور وہ پاکستان کا ایسٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ یو کے. ان کا اپنا رول ہے اور ان کی سہولیات کے لیے بھی انشاءاللہ جو کچھ حکومت کر سکتی ہم کریں گے. وہ میں لاسٹ نائٹ بھی میں نے عرض کیا کہ مثلا ہماری کوشش ہوگی کہ جب ہم دوسرے اسٹیک ہولڈر, کیونکہ کوئی اکیلی جماعت یا 2 جماعتیں مل کے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتی جب تک اس پہ راضی نامہ نہ ہو. تو ہمارا جو آبجیکٹو یا ہمارا جو گول ہے, اور میں جب یہاں تھا 22 تک تو میں یہی کہتا تھا کہ یہاں سے ووٹ دینا کافی نہیں ہے, ان کی نمائندگی کچھ سیٹیں ہونی چاہیے, مختص ہونی چاہیے, جو کہ یہاں سے مثلا یورپ سے, انگلینڈ سے نمائندگی ہو, امریکہ سے ہو, مڈل ایسٹ سے ہو, تو 5 سے 7 یعنی اوورسیز ڈیاسپورا کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو, مخصوص نشستیں ہو. اس کا میکنزم دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی پرپورشنیٹ ریپرزینٹ ہے, ان کی اسٹرینتھ, جیسے وومن ریزرو سیٹ ہوتی ہے, مائنورٹی سیٹس ہوتی ہیں, یا ڈائریکٹ یہ خود لوگ الیکشن کریں ان کا, کیونکہ اس میں ایک پرابلم آئی کہ مڈل ایسٹ میں موسٹ آف دی کنٹریز دے ڈو ناٹ الاؤ دی پالیٹکس اینڈ ووٹنگ شوٹنگ. وہ ہمیں بڑا, لیکن یہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہو سکتا ہے صرف, اور تمام راضی ہوں گے. لیکن ہمارے ایجنڈے پہ ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن, انہوں نے کل بہت اچھا ایک کام کیا, اس میں بعد میں آتا ہوں, جو انہوں نے یہ پٹ اپ کیا ایک بہت بڑا شو, اور وہ بھی انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمز وغیرہ اوورسیز پاکستانی شروع کی ہیں. لیکن ہمارے گورنمنٹ کی, میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہے کہ ہم کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جو ہے وہ اس کے ذریعے بھی ایک ایکسکلوسو جو ہے کم از کم ایک اسکیم ہو جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہو اور پاکستانی ڈیاسپورا کے لیے ہو ایکسکلوسو, اور وہ اس میں وہ اپنے گھروں کے لیے اور اپنے لیے وہ پلاٹ وغیرہ لیں, اور وہ قبضہ کی ایشو بھی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, جو کہ ہماری جرنی ہوتی ہے. اس میٹنگز کے علاوہ میری میٹنگ جو سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ ہیں, انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا. ان کے ساتھ ہمارے 2-3 بڑے ایکسکلوسو انگیجمنٹس ہیں اس وقت پاکستان کی. ایک کلائمیٹ چینج پہ ہے جس کا میں نے فارن سیکرٹری صاحب سے بھی ڈسکس کیا, اور ڈپٹی پرائم منسٹر آف UK کو بھی سینسٹائز کیا. لیکن کامن ویلتھ کے فورم پہ بھی شی از ویری ایکٹیولی انوالوڈ ان دس, اور یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ تھے. ان کی میٹنگس جو پاکستان میں وزٹ تھی وہ بڑی ڈیٹیلڈ وزٹ تھی, اور میرے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوا, میں یہاں بھی ان کو ملا. تو آئیڈیا اس کے ہم اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جائیں, اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اب ہمارے برٹش اوریجن برٹش پاکستانی جو ہے بہن بھائی, وہ اب ماشاءاللہ اچھا خاصا نمبر ہاؤس آف کامن میں بھی ہے, ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہے, اور پھر بے شمار کاؤنسلرز ہیں, بے شمار پھر ان میں سے میئرز بھی ہیں, ڈپٹی میئرز بھی ہیں. تو ایک بہت ہی افیکٹو ڈیاسپورا بن چکا ہے پاکستان کا. اسی طرح ہمارا جو AJK آزاد جموں کشمیر کا یہاں ایک پورا چیپٹر ہے, پوری کمیونٹی ہے, ان کے بھی معاملات ہیں. اور مجھے 2022 تک کہا کرتے تھے کہ ایک اگر برج بن جائے, اگر جو برج نہ ہونے کی وجہ سے ادھر بھی سڑک ہے ادھر بھی سڑک, اور وہ 6-7 کلومیٹر کا ہو تو ہمیں 30 کلومیٹر پلس کا سفر جو کرنا پڑتا ہے بچ جائے گا. تو میں نے آنے سے پہلے یہ سوچا کہ یہ کام تو کر دوں میں. تو الحمدللہ آنے سے پہلے ایکنک ایک رات پہلے ہوئی, میں نے بدھ کو جانا تھا منگل کو, اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پلاننگ کو میں نے کہا تھا وہ لے کے آئے, اور ہم ایکنک میں جس کو اگر پرائم منسٹر ہو تو وہ چیئر کرتے ہیں, نہ ہو تو مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے انہوں نے, اور میں اس میٹنگ کو چیئر کر کے اس کو اپروو کر دیا ہے. تو جو AJK کی کمیونٹی ہے وہ بہت, جب ان کو پتہ چلا انکلوڈس سم MPs آلسو, تو انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا, اور ہاؤس آف لارڈس کے بھی کچھ ممبرس تھے, دے آر فرام AJK. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے اپنے ریلیشن شپ کو ہائر لیول پہ لے کے جانے کی, اور اپنی پھر ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے
کہ میں نے اس کو ایکنالج بھی کیا, شکریہ بھی ادا کیا فارن سیکرٹری صاحب کا جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہے, کہ انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو فری ایکسیس جو دی ہوئی ہے یو کے میں بریکسٹ کے بعد, تو وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو رہے گی. تو اس وزٹ میں جو چیزیں 2-3 کلیئر ہوئی, چونکہ 2 نئے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ان کے ہاؤس آف اپنا فارن آفس میں FCDO, اس میں جو مسٹر فاکنر ہیں وہ یہ پولیٹیکل چیز اور ان چیزوں کو, افغانستان وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, وہ پاکستان وزٹ کریں گے. اور ان کی جو لیڈی منسٹر آف اسٹیٹ ہے مس ڈاڈس, تو وہ بھی وزٹ کریں گی سیپریٹلی آبویسلی. تو وہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس کو, کیونکہ FCDO فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس بن چکا ہے, تو ڈفرینٹ جو ہوتا تھا وہ مرج ہو چکا ہے کافی سالوں سے اب. تو اس کو پہلے اینڈریو مچل کرتے تھے, 2022 میں ان سے میٹنگ ہوئی تھی, 20 میں مارچ میں ہوئی تھی, کنزرویٹو گورنمنٹ واز دیئر. لارڈ ایمس سے میری میٹنگ ہوئی جس کو مسٹر فاکنر نے کیا ریپلیس, اور اینڈریو مچل کو ریپلیس کیا مس ڈاڈس نے. تو وہ جو پاکستان ڈیولپمنٹ اسسٹنس وغیرہ یہ دونوں وزٹ کریں گے. میں نے ان کو اپنا ڈیوڈ لیمی صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے, انہوں نے اس کو قبول کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے جو کولیگس ہیں ان کی وزٹس ہو جائے گی, وہ اپنا انیشل کام کر کے آئیں گے, تو آئی ول بی ہیپی ٹو وزٹ یو. لیکن اس سے پہلے وی ایگریڈ کہ ہماری سائڈ لائن پہ UN میں بھی میٹنگس ہوں گی, اور COP29 آ رہا ہے نومبر میں, ہی از لائکلی ٹو بی دیئر اینڈ سو وڈ بی آئر, تو وہاں بھی ہماری میٹنگ ہوگی. تو ایک جو تھا نا پاکستان ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے, وہ لوگ میرا حال کسی نیند میں تھے اور کو خوابیں دیکھ رہے تھے, وہ معاملہ بالکل نہیں ہے. After this government has taken responsibility under the premiership of میاں شہباز شریف. تو اسی طرح میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کیا, جیسے میں نے کہا کہ وہ 2022 میں she was very kind to have visited us as deputy leader of the opposition in House of Commons. تو انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی آئیں گی, اور ان کے وزٹ جو ہے وہ دونوں آفیسز جو DPM کے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ڈیٹس کو طے کریں. تو اس کے علاوہ جو رات میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان ڈیاسپورا کا جو فنکشن تھا, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ اس ہوٹل میں تھا جس میں جو COD جو ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, وہ ہوئی تو تھی مئی 2006 میں ان ہلٹن پارک لین بٹوین میاں محمد نواز شریف اور اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان. پر اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ عمران خان صاحب, ان سب کو انوائٹ کیا گیا, اور وہ جو سارا اکٹھ ہوا تھا وہ ملینیم ہوٹل میں ہوا تھا, جہاں جس کے سب سے بڑے ہال میں ہم رات تھے. دیر واز اوور فلو, یو کوڈ سی 400 سے زیادہ لوگ تھے, اور کئی لوگ مجھے پتا چلا کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے بھی تھے اور واپس بھی ان کو جانا پڑا. تو الحمدللہ آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ شو. آئی کمپلیمنٹ اس کے آرگنائزرز کو, ہائی کمشنر صاحب کو. زیادہ رول فرینکلی وہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا ہے کہ انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا. میں نے کہا I'll be very happy to meet اپنے ڈیاسپورا کو, why not. تو ان کو ملا, فریم باتیں کی, اور میں نے ان کو کیا بتایا, میں نے کہا سیاست کو ادھر رکھتے, اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کدھر تھی. تو آپ میں سے کچھ ساتھی میں نے دیکھا رات تھے وہاں, یہ 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اٹھا کے ہم ایک دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا لی ہم نے 3.5 سال. پہلی دفعہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو, ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. ہم نے 3.6% 2017 تک کنزیومر پرائس انڈیکس جو مین انڈیکیٹر ہوتا ہے انفلیشن کا, فوڈ انفلیشن 2%, 6% GDP گروتھ, آپ کا پالیسی ریٹ لیس دین 6% جب میاں نواز شریف نے چھوڑا. جب شاہد خاقان صاحب نے 2018 میں چھوڑا تو یہ تقریباً 6.25 تھا, میاں صاحب نے 5.25 تھا جب میں اور انہوں نے چھوڑا. تو بات یہ ہے کہ وہ بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزرو جو ابھی تک آج تک نہیں ٹوٹ سکا ریکارڈ. تو دیٹس وائی پاکستان کی پروجیکشن جو گلوبل اتھارٹی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کی کہ دا وے دس کنٹری ہیز ٹیکن آف 3-3.5 سال میں, کہتے تھے 10 سے 12 سال لگیں گے, 3-3.5 سال میں وہاں پہنچ گیا جہاں دنیا کی 24ویں معیشت, تمام انڈیکیٹر ٹھیک تھے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. اور کیا تھا میسج یہ تھا کہ جی
पाकिस्तान इसी तरह चला तो चंद सालों में ये पार्ट ऑफ जो प्रीमियम क्लब है G20, जो लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज है दुनिया की, उसमें हमारा गोल था और होना चाहिए। लेकिन मैंने रात भी ऑडियंस को कहा कि मुझे छोड़े, आप सिर्फ ये पूछें कि हमने 2018 के बाद हमने क्या किया, किधर पहुंचे। अब मुझे कोई किसी को इंडिविजुअल ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यू बी दी जज एंड डिसाइड। आप 24वीं इकोनॉमी से 47 इकोनॉमी गिर के पहुंच गए। अब 47 से 20 में जाना टॉप 20 में, और 24 में 20 में जाना, यू कैन सी द डिफरेंस। इसी तरह जो सेकंड बिगेस्ट जो ब्लंडर हुआ मुझसे, देखिए जब 2013 के इलेक्शन थे, आई एम टॉकिंग जनवरी फरवरी 2013, तो क्या था इंडिकेशन कि जी जो भी इलेक्ट होगी पार्टी, ये मुल्क 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करे। पाकिस्तान में डिक्लेयर मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, और कहते थे 10 से 12 साल लगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है, सिर्फ काम हार्ड वर्क की जरूरत है, ईमानदारी के साथ। और हमने जो पॉलिटिकल पार्टी के, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी विंस, ये थी जो उस वक्त रिपोर्ट थी। हमने क्या हमारा मंशूर था मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, 3 E's में उसे कहा करता था, इकोनॉमी इसको फिक्स करेंगे, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म का खात्मा करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी ये 18 घंटे की लोड शेडिंग इंशाल्लाह खत्म करें। मियां साहब ने कहा था अपने टेन्योर में तीनों काम करके हम इंशाल्लाह कौम को ये तोहफा दें। आपने देखा कि इकोनॉमी तो फिक्स हो गई 3-3.5 साल में। हर दुनिया का दायरा, रेटिंग कहां से कहां चली गई, हर दुनिया पाकिस्तान को प्रेज कर रही थी। पाकिस्तान इज लाइकली सेकंड चॉइस प्लेस इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फील्ड। कहां पहुंच गए? 47th इकोनॉमी। दिस इज व्हाट वी गेन इन द नेक्स्ट 4 years। उसके बाद द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज द सेकंड सीरियस, मोस्ट सीरियस जो है इशू और कंसर्न जो है वो दैट इज टेररिज्म। वो उस वक्त दर्जनों हर महीने की एवरेज थी, धमाके होते थे और लोग शहीद होते थे। और APS जो था वो तो वर्स्ट था कि 100 से ज्यादा मासूम बच्चे बेचारे शहीद हो गए पेशावर में। उसके बाद एक बहुत मुश्किल फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने किया, और वो क्या फैसला था कि जी वी विल टेक देम हेड ऑन। ये बाय द वे ये वेस्ट की एक विश लिस्ट थी। मैं उन मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने अटेंड की हुई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट या व्हाइट हाउस में, जिसमें ये विश लिस्ट थी कि क्या पाकिस्तान कभी नॉर्दर्न एरिया में फाटा और दूसरे इलाकों में टेररिस्ट को हेड ऑन लेगा। ये उनकी विश लिस्ट थी। और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारी हुकूमत ने 20 से 14-15 में फैसला किया कि यस वी विल, वी टुक देम ऑन हेड ऑन। कोई सस्ता काम नहीं था, करीबन 100 बिलियन रुपीस पर एनम की कॉस्ट थी, और उसका नतीजे में ज़रबे अज़ब हुआ नॉर्दर्न एरिया में। कुछ लोग भाग गए जो TTP के अपना हजारों में अफगानिस्तान, और कुछ इनसाइड विद इन द कंट्री भागे। विद इन द कंट्री क्लीन अप करने के लिए रतुल फसाद शुरू किया गया। कराची में जो 8 बजे के बाद लोग इतनी इनसिक्योरिटी थी कि बाहर नहीं निकलते थे, उसकी रोशनी बहाल करने के लिए क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किए। कई मीटिंग मैंने जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में अटेंड की कराची में जाके लॉ एंड ऑर्डर के। तो बात यह है कि बिल्कुल आपने देखा कि 20, 17, 18 का स्टैटिस्टिक उठा लें और 20, 12, 13 के उठा लें, यू कैन सी द डिफरेंस। ये हार्डली 3-4% पे आ गया, जो अगर 100 एवरेज होती तो 3-4 पे रह गए। अभी वर्चुअली इट वाज यानी अंडर कंट्रोल एंड वैनिश्ड, बट एट बिग कॉस्ट। अब क्या किया जी हमने अगले 3-4 साल में? अपना शौक पूरा करके एक अच्छी भली गवर्नमेंट को यानी मैनिपुलेट करके PMLN के एक मैंडेट को और मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल के फिर हमने क्या किया, क्या देखा अगले 4 साल? हमारे एक 3 स्टार जाते हैं, आई एम श्योर कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम गए होंगे ना, जाते हैं कॉट ऑन कैमरा, कहते हैं मैं नथिंग बिग, ये everything will be fine. I have come here just for a cup of tea. What happened after that? मैंने रात अपने डियास्पोरा को ये याद करवाई बात और शेयर किया। Over 100 hardened criminals were released, जो कि आज कमांडर बने हुए हैं
جو آج جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان میں KP میں, دے آر دا ماسٹر مائنڈ رائٹ ناؤ. 35,000 سے 40,000 جس کو جی کھول لے جی, ریکنسیلیشن کے نام پہ آنے دیں. 35 سے 40,000 جو بھاگے ہوئے تھے یہاں پچھلے کئی سالوں, 4-5 سال سے آپ کا سربے اعظم رد الفساد, دے کیم بیک ٹو پاکستان. نہ ہوم ٹو برین, یہ سارا وہ کیا جا رہا ہے. اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو آپ ٹیررسٹ ایکسیڈنٹس انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے لیے دوبارہ اکنامک چیلنج ہے اس گورنمنٹ کے لیے, اور ہمارے لیے دوبارہ ایکسٹریمزم کا چیلنج ہے, اور بجلی کا چیلنج فرام ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہے کہ لوگوں کی افورڈیبلٹی آف دی کاسٹ نہ, لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا کیپیسٹی ہے. تو میاں محمد شہباز شریف کا ریزالو ہے, اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم تینوں سے دوبارہ لڑیں گے اور تینوں کو انشاءاللہ ہم ریزالو کریں. یہ از ناٹ ایزی تھنگ. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بجلی کا سوئچ آن آف بٹن نہیں ہے کہ بس آن کر دیا آف کر دیا. ٹیکس ٹائم. اٹ ٹوک 3.5 years to fix the economy. It took 400 billion and almost 3 years to clean up the terrorism. لیکن آنے والے لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ دیٹ از پینفل, اور وہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. مجھے کل آپ ادھر تھے, ہم نے دیکھا کہ آؤٹ آف 400 people many people came and said کہ ہمیں تو ان چیزوں کو پتہ نہیں تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ میڈیا شوڈ, میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کی پولیٹیکل پبلسٹی آپ کرے کسی جماعت کی, تو فار ہیون سیک شیئر ود یور بریدرن ود یور کو نیشنلز, ان کو آپ بتائیں تو صحیح نا کہ چیزیں کیا تھی اور کہاں چلی گئی, پاکستان کی کیا تباہی کہاں ہو گئی. ہم اپنی غلطی کو تو تسلیم کریں, اور پھر وہ جو 9 مئی کا واقعہ وہ تو از ناٹ کنڈونیبل. دیکھیں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف پرووک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی انسٹالیشن کو اٹیک کریں, آپ ان جگہ کو جا کے اٹیک کریں جو پاکستان کے سمبل ہیں, GHQ کو, جناح ہاؤس کو, سربودم انسٹالیشنز کو, دیٹ از ناٹ کنڈونیبل. میرے جیسا بندہ بھی جو بلیوز ان ریکنسیلیشن اینڈ ہیز بین پریکٹیکلی فالوئنگ ریکنسیلیشن ان دی پارلیمنٹ ان دی لاسٹ 30 years, میں بھی ہیلپ لیس, میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا اگر میں یا میرا کوئی بلڈ ریلیشن بھی ہو ایسا کام کرتے میں اس سے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کروں. And I would demand کہ اس کے خلاف the proper law should move and take proper action. کیونکہ اس طرح تو نہیں آپ ناراضگی کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں جی اب ناراض فلاں بلوچ ہے جی پہاڑیوں میں چڑھ گئے. بٹ ناراضگی, وہ اسٹیٹ تو آپ کی ماں ہے, آپ ماں سے ناراض ہو گئے. صرف فورن فنڈنگ, فورن پیٹرنیج اور اس کے پیچھے لگے ہوئے. یہ گورنمنٹ کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی, یہ سیاست ہوتی رہے گی. آپ نے دیکھا پچھلے 16 مہینے کی پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ ڈیفالٹ ٹوٹی ہوئی اکانومی دی تھی. اگر شاید یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو دی ڈیفالٹ وڈ ہیو بین دیئر. جو تباہی ہم نے کر دی تھی, پروگرام کو ڈیریل خود کر دیا, IMF کو سب کچھ کر دیا اس حکومت نے جانے سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے, اور یہ میاں محمد شہباز شریف کی اس وقت کی گورنمنٹ اور ان کی اپنی ذاتی جو کمٹمنٹ اور ایفرٹ تھی, اس وقت مجھے فائنانس میری ذمہ داری تھی. الحمدللہ میں نے ہمیشہ کہا کہ کم وقت میں ڈیفالٹ نہیں کرے گا پاکستان. الحمدللہ بھی پرووڈ اٹ. تو بات یہ ہے کہ ابھی بڑا اسٹرکچرل ریفارمز کافی پینفل ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں. وہ 2013-14 بس ڈیفیکلٹ ایئر تھا رس, لیکن اس کے بعد الحمدللہ بہتری شروع ہو گئی. ابھی بھی جو جتنی مثلا میں نے PA کا آپ کو بتایا کہ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں تاکہ ایئرلائن ٹھیک ہو, فلیگ کیریئر ہے, ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ, اس کو دوسری بھی 2 کریں گے انشاءاللہ, کراچی لاہور. ایون ہیتھرو ایسی ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہے, ان کی اپنی گورنمنٹ تو نہیں چلا رہا. تو اگر یہ دنیا میں جتنی اچھی ایئرپورٹس ہیں وہ ساری آؤٹ سورس ہیں, آپریٹر چلاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وہ کام ہے. ہم اسٹیٹ جو اون انٹرپرائز ہیں لاس میں, ان کی ہم نے آلریڈی انڈر کابینہ ریٹیفائی کرے گی تو کام شروع ہو جائے گا. 24 اداروں کو فرسٹ فیز میں آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے کہ وہ پرائیویٹ فاسٹ ٹریک میں کی جائے. اس میں ڈسکو بھی شامل ہے جو بجلی کے تباہی کرنے والے ہمارے ادارے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز. تو میں چونکہ اس کا چیئرمین اس کا بھی ہوں میں, تو ہم نے وہ الحمدللہ ریکمنڈیشن بھیجی ہے. جو ہی کابینہ اس کو ریٹیفائی کرے گی تو کام شروع ہو جائے گا.
تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ پینفل ہوں گی لیکن ہمیں کرنی ہے. ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ ملک 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن سکتا تھا تو اب کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن ڈسٹینس از ویری لانگ ناؤ. 47 سے ہم ادھر واپس جانا ہے اور جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اس دفعہ کا مینیفیسٹو تھا اس میں اکنامک چیپٹر کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی. تو میں نے اس میں آپ اگر دیکھیں بڑا کرسپ اور بریف ہے اور بڑا پریگمیٹک کیا تھا کہ فسکل ایئر 2025 میں تک ہم اس کو 10% پہ انفلیشن کو لے آئیں گے اور جانے سے پہلے اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ اس کو ہم پھر دوبارہ 20, 17, 18 کی طرح قریباً مڈ رینج میں 5-6% پہ چھوڑیں گے. آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدموازی ہے کہ آلریڈی یہ 9.6 پہ پچھلے مہینے گیا, اس سے پہلے 11% تھا اس سے پچھلے مہینے. تو یہ سارے چیزیں ڈویبل ہیں. اٹس اے میٹر آف کمٹمنٹ. پالیسی ریٹ دیکھ لیں 22% پہ تھا, 19.5 پہ آ چکا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ڈیو ہے, قانون کے مطابق وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک کا جو ایک ذیلیت کمیٹی ہے. آئی ایم شور کہ اب کہاں انفلیشن 9.6, کہاں ابھی بھی 19.5%. تو اس میں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ریزنیبل اس میں ریڈکشن کمیٹی کرے گی, پروفیشنل ہے کمیٹی, اس میں کوئی حکومت کی کوئی انفلوئنس نہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سائیکل ہے. یہ وائی اسٹیبل روپیز ریکوائرڈ میں ایکسپلین کیا کرتا تھا کہ ایکسپورٹ کہتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے بس ایکسچینج ریٹ کھلا چھوڑ دیں. اور بھائی 8% آپ کی ایکسپورٹ ہے ٹوٹل اکانومی کی, 92% لوگوں کو آپ نے بیڑا غرق کر دیا اپنی بیڈ پالیسی سے. آپ کو سمجھ ہی نہیں تھی. آپ 2018 میں جب آئے آپ نے ہر چیز کو مادر پہ آزاد چھوڑا اور کوئی جو ہے اسپیکولیٹرز انہوں نے اربوں بنائے. آپ کے شاید وہ ہوں گے اسپانسرز, آئی ڈونٹ نو, لیکن ملک کا بیڑا غرق کر دی. اس کو کہاں سے کہاں لے گئے, وہ آج وہ ہم پوری قوم بھگت رہی ہے. امیجن کہ اگر 104 چلے 110, 120, 125 ہوتا جو کہ ریٹ نارمل ہونا 4-5%, تو پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے آج آپ کی. تو ہر چیز جو امپورٹڈ آئل آپ کے جتنی امپورٹس وہ ساری کی ساری قریب 2.5 ٹائم مہنگی ہو گئی. سو بھائی اگر وہ نہ ہوتا تو بجلی کا آپ کا جو ایوریج 47 روپے ریٹ ہے وہ یعنی 40 میں نہ ہوتا, وہ شاید آج 13 روپے کاسٹ ہوتی ہے, اب 15 روپے کی کاسٹ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کوئی ایسا کوئی کوئک میجک بینڈ تو نہیں ہے جس سے یہ ایک دم فکس ہو جائیں گے. لیکن میاں شہباز شریف ایز پرائم منسٹر از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, putting in his hard effort with his team کہ ہم ان چیزوں کو فکس کریں. اس میں استحکام کا بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. دیٹ از اے ڈیسیژن آف دی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ. اور اسی طرح جیسے 2014-15 میں فیصلہ ہوا تھا اس فسکل ایئر میں, تو انشاءاللہ جو بھی ریکوائرڈ ہوگا اس کو ہم نے اس کو ملک میں دوبارہ عمل لانا ہے. اس کو کیونکہ آپ کی اگر ایکسچینج ریٹ ٹھیک نہیں ہوگا, اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, اوپر سے ٹیکس ہوگا, تو کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یعنی 2017 واز آئیڈیل. کہ جب میں نہیں کہہ رہا, ابھی گوگل کریں آپ, ماشاءاللہ بڑے تھے, جیٹرو نے کیا کہا تھا 2017, پاکستان از لائکلی ٹو بی سیکنڈ چوائسز پلیس آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور اس وقت اے لارج نمبر آف انڈسٹری فرام چائنا ری لوکیٹ ہو رہی. کینڈیڈیٹس کون تھے؟ پاکستان, سری لنکا, نیپال اینڈ بنگلہ دیش. وی لاسٹ. ہم نے اس ملک میں جو کھیل کھیلا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اگین میں اس حوالے سے دوبارہ آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا, یو آر سو ویل انفارم. تو یہ ہماری جو حکومت کے جو پالیسیز ہیں, جو پلانز ہیں, وہ بڑے کلیئر اور بڑے سیدھے سیدھے ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا, یعنی ایوری تھنگ ول بی فائن اور آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی. آج ملک کیا قیمت ادا کر, اور اس سے وہ جو ناراض جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی انکریج ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک دو جگہ پہ ہو گئی تو وہ دوسرے بھی انکریج ہوتے ہیں. اور وہی لوگ ہیں جو ہارڈ اینڈ کرمنل جن کو چھوڑا وہ رپورٹڈلی آج کمانڈر بنے ہوئے, اور وہی کام کرے جو پہلے تھے. ان کی ورک فورس جو ہے وہ ہم نے آنے دی, فلڈ گیٹ کھول دیا, آ جائے ریکنسیلیشن کے نام پہ. تو یہ ذاتی کچھ نہیں ہے, لیکن ملک کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گورنمنٹ کی ڈٹرمنیشن ہے کہ جی کم وقت میں سیاست دیکھے ہوتی رہے گی. اللہ مالک ہے سیاست, اللہ نے جس کو دینی ہے, کہتے قرآن حکیم میں بھی ہے کہ میں جس کو چاہوں میں عزت دوں, جس کو چاہوں میں ذلت دوں.
جس کو چاہے میں حکومت جس کو چاہے میں جیسے لے لوں، یہ اللہ کی امانت ہے. لیکن ہمیں ریگارڈلیس کے پولیٹیکل اس کی اینگل نہیں ہونا چاہیے. ہم وی شوڈ ڈو ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ہم ان تینوں چیزوں کو دوبارہ قابو کریں، اس کو ٹھیک کریں، عوام کے لیے فکس کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کون سوچ سکتا تھا کہ میں جو یعنی میرا کیا چارج تھا کہ میں نے 20 ٹیکس ریٹرن نہیں دی. واٹ اے بونڈا چارج کہ میرا کرائم کیا تھا کہ میں فسکل ڈسپلن کہتا تو ضرور ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ کمٹ ٹو اسپینڈ واٹ وی کین ناٹ افورڈ. میں آج بھی یہی کہتا ہوں اور ہماری یہ حکومت پہ عمل کر رہی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں جنہوں نے غلطی کی تھی وہ آج ریئلائز کرتے. میں 6 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر میری بات مانی ہوتی 2017 میں کچھ لوگوں نے، تو آج پاکستان یہ در بدر کشکول لے کے نہ پھرتا $1 بلین کے لیے پچھلے 2 سال میں. I have numbers now. I have the proof of the evidence. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے مل کے آگے لے کے جانا ہے. ہمیں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے اس ملک کو جو اس کا صحیح مقام ہے اس کو اس وہاں تک اس کو لے کے جانا. اور وہ ہم جوائنٹ ہی کر سکتے ہیں. مجھے کوئی اس میں ذرا رتی بھر بھی نہیں ہے کہ جی یہ مشکل ہے یا نہیں ہوگا. I'm very optimistic. وہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی $130 بلین کا قرضہ ہے تو پاکستان کدھر سے دے گا، میں ان کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو یار، اللہ کا شکر ادا کرو. It is not verified, tested, surveyed estimates کہ $10,000 بلین کے اللہ نے آپ کو ریزرو دیے ہوئے. آپ کے پاس مائنز اینڈ منرلز ہیں، آپ کے پاس گرنائٹ ہے، آپ کے پاس سٹونز ہیں. تو ہم نے اسی لیے SIFC ایک بنائی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں. تو وہ جو در بدر 50 جگہ سے جا کے پرمیشن لینی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا لاسٹ ایئر ہم یہ کر کے گئے. ایک وہ ہمارا ادارہ ہے. ہم نے ایک پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنایا تھا. آپ نے دیکھا انڈونیشیا واز ان ڈیپ ٹربل آج سے 12-13 سال پہلے، اور انہوں نے یعنی وہ سمجھتے ہیں ابھی تھوڑے سے صرف اس قانون میں 2 منسٹریز کے میں نے ایسے ڈالے تھے جو اس کا لیکچر ہے سوورن ویلتھ فنڈ کا. اس $10 بلین لاسٹ ایئر، اس کی آج تو شاید اس سے بھی زیادہ ورتھ ہوگی. امیجن کہ آپ تمام ایسٹس کوئی ایک منسٹری میں کوئی 20 درجنوں منسٹری میں بکھرے ہوئے پاکستان کے، اگر اس میں ڈالیں تو یور کنٹریز بیلنس شیٹ ویل بیونڈ $130 بلین ٹو بگن ود. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہر چیز ریزالو ہو رہا ہے. اٹ از دا میٹر آف اسٹریم لائننگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وی آر بلیسڈ with the Allah's given assets، اس کو ہم اسٹریم لائن کرنا. اور سوورن ویلتھ فنڈ اس پہ انشاءاللہ اپنا وہیکل کے طور پہ استعمال ہوگا. ہم نے IT ہمارا اس وقت فوکس ہے. میاں شہباز شریف صاحب ابھی جب چائنا وزٹ پہ اپنے ہم لوگوں کو فورن کوالیفائی بھی کروا رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں. ہمارا یوتھ پہ بہت زیادہ فوکس ہے ہماری گورنمنٹ کا. ہمارا مائنز اینڈ منرل کے علاوہ ایگریکلچر پہ بہت فوکس ہے. بیسیکلی ایگریرین اکانومی ہماری زرعی ہماری اکانومی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ ممالک ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ فوڈ سیکورٹی کی وجہ سے ہمارے ساتھ پارٹنر ہم اپنی لینڈ اس میں ڈالیں، ان کی انویسٹمنٹ کے ساتھ لیٹسٹ ہم ایگریکلچر کو فالو کریں. تو آپ کی بہت زیادہ ہماری بلو اکانومی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارا آف شور، شاید آپ نے کل پرسوں دیکھا ایک خبر ہے کہ بہت زیادہ رچ جو ہے ریزروز پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے، یہ گیس اینڈ پیٹرولیم کے بھی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم مل کے ان کو ہینڈل کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھنگ ڈیفیکلٹ وچ وی کین ناٹ اچیو. اور میں دوبارہ آپ سے کے ذریعے اپنے ڈیاسپورا کو یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بطور وزیر اعظم وہ فل ٹائم ان کا فوکس اکانومی پہ، یہ پیس پہ، تاکہ سیکورٹی سچویشن پہ، انرجی کی ایشوز پہ وہ خود درجنوں میٹنگ کرتے ہیں ہر مہینے. تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاسٹ 2 منٹ یہ بھی بتا دوں. I have also interacted with the members of House of Commons اور Lords and Baronesses. قریباً almost more than a dozen کو میں ملا ہوں، اور میں نے ان کو یہی باتیں کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. I have not said کہ آپ فلاں پارٹی کو سپورٹ کریں یا فلاں پارٹی کی بات کریں. میرے نزدیک پاکستان کی بات کریں. پاکستان comes first.
جیسے ہم نے کل رات جب آپ بھی تھے، ہم نے جو ایونٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا ان شہداء کا کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی پاکستان کی خاطر، جو ہمیں پھر سکون کی نیند عطا کرتے ہیں سب کو، تو ان کو ہم نے کل یاد کیا، ان کو ہم نے خراج عقیدت پیش کیا. ہمارا فنکشن کل وہیں سے شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو میں یہ نہیں کسی کو کہا کہ جی پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں یا آپ ایکس پارٹی کو کریں یا وائی پارٹی کو نہ کریں. نو، میں کہتا ہوں کہ آپ فیکٹس کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کریں. اف یو ور ٹو ڈیسائڈ اینڈ اف اٹ ہیپن ان UK, what would you do? آئی ایم شیور کہ کوئی اسٹیٹ، کوئی ملک جو ہے نا وہ 9 مئی کے ٹائپ کو نہیں کنڈون کر سکتا. یو کانٹ سے کہ جی آپ جا کے اپنی انسٹالیشن پہ، آج کل سے مجھے بہت تکلیف دے، میں نے آرٹیکل پڑھا، اسرائیل میں آرٹیکل لکھا جا رہا ہے. کیا بات ہے کسی کی فیور میں؟ بھائی وہ تو کر دیا تھا کام انہوں نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہیز میڈ پاکستان نیوکلیر قوت. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بھٹو صاحب نے شروع کیا، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ اختتام اس وقت ہوتا ہے کہ جب یو ٹیسٹ یور ویپنز اینڈ یور ٹوائز. کامیابی سے 28 مئی کو ہوئے. اس کے بعد ہماری حکومت نے I was personally engaged in that entire process as finance minister of Pakistan. ہم نے میزائل کا پروگرام شروع کیا. آج ہم میزائلی قوت بھی ہیں اللہ کے فضل سے. What is lacking is کہ ہم معاشی قوت نہیں بن سکے. جب بھی ہم بننے لگتے ہیں ہماری ٹانگ کھینچ لی جاتی ہیں. This is so sad. اور اس کی غلطی ہماری اپنی غلطی ہے. ایجنٹس ہمارے میں سے ملتے ہیں اور وہ پھر ملک کا وہ برا حال کرتے ہیں، وہ کرمنلز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو بھی کہتے ہیں آنے دیں، اور پھر ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ جو اکنامک سچویشن ہے، اس پہ پوری قوم کو یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہو. اپنے ملک کو خدا کے لیے وہاں لے جائیں جو اس کا صحیح ڈیزرو کرتے ہیں کمیونٹی آف نیشن میں. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. یہ میرا ایمان بھی ہے. میں نے آپ کو ابھی گنوا دی ہے 130 بلین کہ جس کو روتے ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کیا کریں گے. 10,000 بلین کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسٹ دیے ہوئے ہیں، ہم نے اسٹریم لائن کرنے. اور پھر ہماری جب بی ایس صاحب نے چھوڑا 2017 میں تو ہمارا 63% ڈیٹ ٹو GDP تھا. ہم نے خود اپنے اوپر امپوز کیا ہوا لا ڈیٹ رسپانسبلٹی. US کا 109% تھا، UK کا کووڈ کے بعد 100% ہے، جاپان کا 250% سے زیادہ ہے. تو کس چیز کو آپ گھبرا رہے ہیں؟ We have to streamline and work hard. اور ہمارے ودن ایکسٹرنل قوتیں تو ہیں ہی ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن وہ آپ کو کنونشن وار از اوور. یو آر ماشاء اللہ نیوکلیر اینڈ میزائلی قوت. نو بڈی ول ہیو کین ٹیک اینی چانس ٹو ٹیک یو ہیڈ آن. اب وہ آپ کے اندر سے ان کو بندے چاہیے، اور ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا کہ بندے کون ہیں. ہمارے پاس موجود ہے. اکانومی دیکھ لیں تباہ کیسے ہوئی، کس نے کی، ٹیررسٹ دوبارہ کس نے ریسرچ کیا. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے اپنی جنریشن کے لیے جو اس کو انشاءاللہ ایک کمیونٹی نیشن میں ایک سپر اسٹار بنا کے چھوڑنا ہے، وہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. میں شاید بہت ٹائم لے لیے. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل جی کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ آئے، اور لیکن میرا یہ تھا کہ میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کر لوں. بہت شکریہ. جی باری باری سب کوشچن کریں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب خاموشیوں میں، جب سے وہ لندن سے گئے تقریباً 1 سال انہوں نے 2 یا 3 دفعہ بات کی، اور اتنے کرائسس چل رہے ہیں پاکستان میں، امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ ریلیونس کو ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سابق وزیر اعظم کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایکس سویلین پرائم منسٹر اس کو سویلین ٹرائل، اس کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے؟ جی 2 سوال آپ نے کیے جی شاہ صاحب. تو لیٹ می ٹرائی ٹو ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل خاموش نہیں ہیں. آپ شاید شاہ صاحب کوئی سیر و تفریح میں شاید بزی ہو جاؤ، آپ نے ان کو نہیں سنا. ہی از فل ٹائم ایکٹیو. ایز یو نو کہ ماشاء اللہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے آفس حوالے کی تاکہ وہ گورننس پہ پوری طرح فوکس کر سکیں. میاں نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم اور پنجاب حکومت کی ٹیم کے ساتھ ریگولرلی انٹریکٹ کرتے ہیں. ہی از ٹوٹلی انوالوڈ. ان کی گائیڈنس، ان کا ہمیں اپنا ان کے مشورے، ان کے ہدایات پہ پوری پارٹی جو ہے وہ عمل کرتی ہے، اور دونوں گورنمنٹس کرتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں بڑے کلیئر ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست نہیں سو ملک کو ٹھیک کر, اور جو بھی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ کرے ملک کو ٹھیک کرے. ایک تو یہ ہے. تو میاں صاحب ماشاءاللہ اس پریزیڈنٹ آف دی قائد تو تھے ہی تھے, پریزیڈنٹ بھی واپس وہ ہیں, اور وہ جو فراڈ کیسز تھے وہ بھی ہوا میں اٹھ چکے ہیں. تو لوگ کنفیشن بھی, اچھا اتنی جلدی میں نے لیڈرشپ, یہ بھی ایک اللہ کا ڈیوائن معجزہ ہے کہ اتنی جلدی میں نے ایویڈنسز ری سروس ہوتے نہیں دیکھے. میٹرو 5-6 سال یعنی آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا ابھی جا کے جوڈیشل مرڈر جو ہے مانا گیا. آپ یہاں جج خود کنفیس کرتے رہے ہیں, بیچارے فوت ان کو مار دیا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیں ان کی گائیڈنس, ان کی ویژن سے پورا فائدہ ملے اس حکومت کو. یہ شہباز شریف صاحب کانسٹنٹلی ٹچ ان سے ہوتے ہیں, وہ میٹنگز پیدا کرتے ہیں. ہمارا جو ہیڈ آفس ہے PMLN کا ماڈل ٹاؤن 180H میں, تو وہاں میٹنگز ہماری پیریوڈک ہوتی ہیں, مہینے میں کم سے کم ہوتی ہیں. دوسرا جو ہے دیکھیں ہم نے کوئی نیا کوئی لا پوائنٹ نہیں کیا. آپ کے ملک میں جو لیگل سیٹ اپ اور لاز موجود ہیں, سیٹ آف لاز, اس پہ ایک بل بھی ہے اور اس پہ ڈیفائن ہے. وہ آج نہیں لکھا گیا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنا ٹھیک کبھی موقع آئے گا کہ ملک کا پرائم منسٹر ہو اور پھر وہ رہا ہو اور پھر اس کے بعد وہ پرووک کر دے کے جا کے کر دیں. یہ تو یہ ہے کہ آئدر اٹس می اور دی اسٹیٹ. تو لا کے تحت سارا معاملہ ہو رہا ہے. I'm not privy to what's going to happen. لیکن یہ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر, سیکورٹی انسٹالیشن کے اوپر جو ہے وہ دیٹ کمز انڈر دی ملٹری ایکٹ, جو بھی ان کا آرمی ایکٹ ہے اور جو لاز ہیں. تو اگر اس میں جو بھی لا کہے گا اس حساب سے I'm not neither privy nor I can guess کہ جی کیا ہوگا, لیکن ہوگا قانون کے مطابق. I'm sure. ابھی آپ دیکھیں ساؤتھ پورٹ میں شاہ صاحب ایک مس لیڈنگ یا جھوٹی ٹویٹ ہوئی, 33 پاکستان یعنی ہمارے خاص کر مسلمانوں کے اس کے اوپر اٹیک. بٹ لک ایٹ دی اسپیڈی جسٹس, ایکٹیویٹ ہو گیا پورے کا پورا سسٹم, رات بیٹھے دن بیٹھے. اور یہ چند سال پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا, انہوں نے ایویڈنس دکھا کے کسی کو 1 سال, کسی کو 2 سال, کسی کو 3 10 سال تک بھی سزائیں دی. اس کو کہتے ہیں, دیکھیں دی کانسیپٹ آف سزا ان اسلام از ڈیٹرنس. اللہ تعالیٰ کو کیا ملنا ہے کہ گردن کاٹ دیں, ہاتھ کاٹ دیں, دوسرے سائڈ پہ پاؤں کاٹ دیں. دس از ٹو ڈسکریج اینڈ میک ادر فرائٹنڈ کہ میں دوبارہ یہ کام نہ کروں. تو بات یہ ہے کہ اب کیا ایز اے سیٹ کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس, تو ان کو یہاں تک نہیں جانا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم بیسیکلی بلیور ان ریکنسلیشن. ان کا 126 دن کا دھرنا شاہ صاحب میں نے اٹھوایا تھا آن بہاف آف PMLN. میں نے نیگوشیٹ کیا تھا, پھر میں کالیگ حسن اقبال صاحب اور دوسرے ساتھی تھے اس میں, تو ہم نے کیا تھا بالکل. لیکن یہ جو کام ہے نا یہ یونیک ہے کہ جی آپ ملٹری انسٹالیشن اور سیکورٹی اداروں کو جا کے حملہ کرتے ہیں. یہ کسی سوسائٹی میں, کسی ملک میں یہ ٹالریبل نہیں. تو کیا ہوگا, the time will tell, but one thing is sure, ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنا ہوگا. لوگ مہینوں کیا 3 نسلوں تک انتظار کرتے ہیں, انصاف نہیں ملتا. لیکن ہمارے جیسے VVIP پروفائل کو ایک پٹیشن ڈالتے ہیں, ان کو اگلے ہفتے ان کی لگ جاتی ہے. اور یہ بھی موقع آیا پچھلے چند سال پہلے تو ان کو فون کر کے بلایا جاتا ہے, ہاں جی آپ اپنی پٹیشن کیوں نہیں ادھر لائیں. اب تو نہیں ہے وہ سسٹم, وہ تو اس کو ہمیں جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں. This government is committed to do every and any difficult job جو کہ ملک کی بہتری کے لیے. تو ہماری کمٹمنٹ ہے, ہم انشاءاللہ یہ شہباز شریف صاحب ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور جو ہی الائز کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو ہم خیال جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کنسنسس ہوگا تو جوڈیشل ریفارم بھی ہوں گے اس ملک میں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کی اور سوالات کی گنجائش نہیں چھوڑی, لیکن ہم بھی مجبور عادت کیا. تو یہاں پہ آپ نے ذکر کیا ساؤتھ پورٹ کے بعد جو فسادات ہوئے ان کا, اس میں جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں کی گئی تھی ان کے اوپر بھی لوگوں کو پکڑا گیا اور انہیں سزائیں دی. تو کیا پاکستان میں جو 9 مئی کو اسپیشلی ہوا اس کے اندر جو ان ممالک سے بیٹھ کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر انوالو تھے, اس حوالے سے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی یہاں کے جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ان کے اندر؟ اور دوسرا سوال سر کہ میاں صاحب کی برطانیہ آمد کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں میں خبریں چلی ہیں, اس حوالے سے بتائیے کہ وہ تشریف لائیں گے یا ابھی نہیں؟ جی مہربانی فرید صاحب, آپ نے 2 سوال کیے, میں عرض کرتا ہوں.
بالکل میں نے ان مائی اون وے میں نے یہ ریئلائز کروایا کہ آپ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے فریڈم کی ہمیں جو ماشاءاللہ تلقین کیا کرتے ہیں اور ہمیں وہ سرمن سننے کو ملتے رہے ماضی میں نے کہا بھی آپ بتائیں کیا ہوا. دس از ریئلائزیشن, کمپلیٹ ریئلائزیشن کہ جی اٹ کانٹ بی لیفٹ مادر پہ ذرا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک اور یورپین ملک میں انہوں نے آلریڈی سزائیں دی ہیں ادھر سوشل میڈیا مس یوز ابیوز کے اوپر. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جس کا جی چاہے وہ کرے. تو اس ٹاپک پہ بالکل گفتگو ہوئی ہے اور وہ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ان اپنا تجربہ ہے نا, میں تو ان کا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو یہ روز ہوتا ہے. میں بلکہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ اور اجازت دیں میں نے کہا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے پراپرلی. میں نے کہا اس ملک میں نے 2 ٹی وی چینل سے میں نے معافی منگوائی اور میں نے 1,34,000 پاؤنڈ ڈیمیجز بھی وصول کیے ہیں اولڈ ویلی کرٹسی. کیوں؟ کس انصاف ہوتا ہے. یہ لگا بات ہے کہ 1,34,000 پاؤنڈ میں کوئی 40,000 45,000 وہ وکیلوں کی فیس تھی. اور ابھی بھی آپ پوچھیں اس فرم سے, میں نام نہیں لے رہا, میں نے لکھ کے دیا تھا کہ ڈونٹ نوٹ اے پینی, جو وکیلوں کی فیسیں دے کے کوئی نو ون نو فی تھا. پھر سارا بیلنس کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو آپ بھیج دیں میری طرف سے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ بھی نہیں ہوتا نا 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ فائن. وہ بھائی وہ لوگ کہیں گے یار پھر دوبارہ کرو. تو یہ ہماری پرابلم میں نے ان کو بتایا, میں نے بات کی اور وہ دیور بہت سنک تھے ہماری سوچ کے ساتھ, انہوں نے خود تجربہ ہوا. اچھا وہ کہتے ہیں نا وہ فاسٹ ٹرائل نہ کرے. اب میں نے کہا آپ نے کیا کیا, اسپیڈی ٹرائل نہ کرے. میں کہا آپ نے کیا کیا, کہتے ہم ٹھیک کہہ رہے ہو, نہ کرتے تو یہ ہوتا. میں کہا ہماری بھی کوئی پرابلم. تو یہ جو ہے دوسرا آپ نے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا, یہ اپنا فرید صاحب یہ زیادہ اسپیکولیشن تھی وہ کہ آئی ایم شیور کہ اگر ان کا کوئی پروگرام ہوتا تو سب سے پہلے چند لوگوں میں مجھے ضرور پتا ہوتا. ابھی ان کو کوئی امیجیٹ کو پروگرام نہیں ہے, بٹ آبویسلی ہیز نو ریسٹرکشن ناٹ ٹو کم. تو فلو میں فیملی آتی رہتی ہے, جب وہ آنا چاہیں گے ہی از فری پرسن ٹو کم, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ان کا کوئی ابھی امیجیٹ پلان ہے. جی تو اس بات کا کہ جو طالبان اور یہ سارے لوگ جو ہے دوبارہ واپس آئے سے بڑے حالات خراب ہو گئے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیضل مرزا صاحب اکیلے ہی ذمہ دار تھے یا جو ہائی کمان ہوتی ہے ان کی بھی اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے عام پبلک عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آئی پی پیز کے اندر کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, کچھ پرانی گورنمنٹ کے, کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, تو کیا ان سے حکومت جو ہے وہ اس طرح نیگوشیٹ نہیں کر سکتی کہ عام لوگوں کو دیکھ کر سکتے؟ اپنا 2 چیزیں بھائی آپ نے پوچھی. ایک تو یہ ہے کہ غیب کا علم تو مجھے ہے نہیں, گوئنگ بائی اسٹینڈرڈ پریکٹس. ابھی دیکھیں اس وقت جو سپہ سالار ہیں جناب عاصم منیر صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے یا ڈی جی ISI اس وقت ہے جنرل ندیم, تو حکومت کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایسی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی نا کہ آپ ہیڈ آف ایک انٹیلیجنس انسٹیٹیوشن ہو اینڈ آپ فلائی کریں اور جا کے وہاں اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ ایوری تھنگ ول بی فائن اینڈ آئی ہیو کم فار اے کپ آف ٹی. میں نہیں کہہ رہا, میں کوٹ کر رہا ہوں فیضل مرزا صاحب کو. تو common sense says کہ he couldn't have done it without blessing or clearance or permission from the then government and the prime minister. This is my guess. نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر بتائیں گے. تو ان کے جو پروسیس ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے ویری ان یوزول پاکستان کی ہسٹری میں, لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایسے اداروں میں جب آپ چھوڑتے ہیں تو 2 سال تو in any case there is a ban, you cannot enter into politics, but there is also a special 5 years according to my information ban on particularly the people who had the intelligence. You cannot indulge in politics. تو یہ ساری چیزیں unfortunately I wish کہ وہ نہ کرتے, وہ نہ جاتے تو آج کم از کم یہ معاملہ نہ ہوتا. خود گئے ہیں which I doubt کہ ان کو بھیجا گیا کہ ان کو, کیونکہ دوسرے صاحب کو تو آپ پتہ ہے کہ جو ان کے اس وقت ہیڈ تھے وہ, میں نہیں اپنا کچھ کہنا چاہتا, لیکن
ये हो नहीं सकता कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पता ना हो, या इट्स ए वेरी सीरियस थिंग। और फिर चले पता नहीं था, मैं जमशेद पे आगे चलता हूँ, हाइपोथेटिकल पता नहीं था, ये चले गए, लेट से हाइपोथेटिकल बताए बगैर चले गए, वहां जाकर चाय पी ली, उनको कहा जी किसने छोड़े हैं, हुकूमत किसकी थी, किसने ओवर 100 हार्ड क्रिमिनल को छोड़ा, उनमें वो भी शामिल थे जिनके ऊपर मालाकंड के सारा ब्लेम था और उसमें जेल में काट रहे थे, वो भी शामिल थे इंडायरेक्टली, एपीएस में इन्वॉल्व। तो वही काम ना होता ना फिर। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि उनकी आशीर्वाद होगी। ये दोनों साहिबान ने इन्होंने उनसे मशवरा करके किया, बट एज ए सेड कि आई हैव नो हार्ड एंड डेफिनेट इंफॉर्मेशन। आईपीपी में आपने कहा, देखिए कोई भी जो एक्शन है वो क्रॉस दी बोर्ड होगा, ठीक है। आईपीपीज हमारी बदकिस्मती है कि हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। आपको याद होगा 90s में 2-3 राउंड्स हुए, अब शुक्र है कि वो पेमेंट्स हो चुकी, दे आर नो लॉन्गर। कुछ हुकूमत के हैं अदारे जिसमें ये बिजली जाती है, इस वक्त तकरीबन 70% कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। आपको जो है एवरेज टैरिफ है, क्योंकि आपने उनसे मुआहदे किए हुए, उस वक्त जो 18 घंटे की लोड शेडिंग चाइना ने कुछ मुआहदे किए, चाइना ने कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया, तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में या नो गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा है गवर्नमेंट में टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन के जो इसमें किसी आईपीपी में इन्वॉल्व है। खबरें जरूर चली हैं जो मैंने सोशल मीडिया में देखी, एक शरीफ फैमिली के एक यंग मैन के हवाले से, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैंने गौहर एजाज साहब की सुनी, वो भी सोशल मीडिया में मैंने देखी कि वो तो अगर आप टेक एंड देखें, इशू क्या है, टेक एंड पे एंड टेक और पे, दिस इज द फाइनेस्ट प्रॉब्लम इन द आईपीपीज। ये सारे जो है वो टेक और पे है। ये नहीं है कि आपको बिजली मिलेगी तो आप पैसे देंगे, आपने उनको अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एट ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न गारंटी किया। कहते हैं ना जल्दी पे तेल वाली बात यह है कि वो डॉलर में है, उसके अनफॉर्चुनेट है कि डॉलर 104 से 280 पे है। इट ऑल हैज वेट एंड बर्डन इन द कैलकुलेशन ऑफ टैरिफ, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा नेपरा करता है। तो ये सब चीजें पूल होती हैं। तो जिनको आपने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में रखा हुआ है, कोई सस्ता फ्यूल फिर उससे महंगा वो इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से इनको इजाजत मिलती है। टोटली इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन दैट। तो हम इसको कोई वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे हम जो एवरेज कॉस्ट है, जो अभी पंजाब ने किया है वो सब्सिडी है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कम हो रही है एवरेज, वो सब्सिडी उन्होंने दी है। 2 महीने गर्मियों के बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है, 14 रुपए पर यूनिट। लेकिन रियल ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमारी हुकूमत था कि हम ऐसी चीजें कुछ करें कि हमारी कॉस्ट और जनरेशन नीचे चली, और उनको अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी है नेगोशिएशन की वो भी करें। हुकूमत के अपने हैं तो उनको उनका लोन कर दें। आपका सर्कुलर डेट है करीबन 2800 बिलियन, उसके कोई जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो 3-3.5 रुपए वो भी शामिल है। तो इन चीजों को करने के लिए मीटिंग्स हो रही है शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के सरबराही में। तो इंशाल्लाह होपफुली वी विल कम आउट विद सम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को लेकर हमेशा पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस हवाले से आप कैसे देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इस वक्त इस सतह पे शहबाज शरीफ साहब की जो प्रीमियरशिप है उसके हवाले से? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, GHQ भी गए, और वो पहले ब्रीफिंग हुई और कल फिर जो एक प्रोग्राम था उसमें वो भी मौजूद थे। दूसरा, आपके अपने हवाले से जब आप यहाँ पे आए थे हमने देखा तो आपको यहाँ पे काफी मुश्किलात का सामना भी रहा। बहुत सारी चीजें आपके हवाले से यहाँ पे लीगली लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि
آپ کو یہاں پہ جو اسٹیٹ پروٹوکول ملا 2 گاڑیاں برطانوی حکومت کی آپ کے پیچھے سائیکل سوار اور ٹریفک بھی روکی جا رہی تھی آپ کے لیے، جو کہ بہت کام ہوتا ہے. ہم بھی روکتے آ رہے تھے یہاں پہ بہت کام ہوتا ہے. یہاں تو نہیں ہوتی تھی. تو دوسرے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے اس وقت کا دور تھا اب اس کو کیسے موازنہ؟ دیکھیں جہاں تک اظہر جاوید صاحب آپ نے فرمایا سول ملٹری ریلیشن شپ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کم کی جائے وہ کم ہے کہ بڑی پروفیشنل ملٹری لیڈرشپ ہے اس وقت. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے نومبر 2022 کے بعد ایز فائنانس منسٹر اور اب ایز ڈی پی ایم اینڈ فارن منسٹر، ویری پروفیشنل. وہ کسی پارٹی کو نہیں ان کا ایجنڈا کہ ایک پارٹی کو وہ سپورٹ کریں، بی کو کریں، سی کو کریں. whenever I had interaction، ان کا انٹریکشن ہمیشہ سپہ سالار جناب منیر صاحب کا یہ ہے کہ جی ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے، وی آر ود نو پارٹی. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری گڈ اومن فار پاکستان. اگر پاکستان ایجنڈا پولیٹیشین کا بھی ہو جائے، پاکستان کا ایجنڈا یعنی ملٹری اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو جائے، اور کاش کے وہی ایجنڈا فالو کرے ہمارا تیسرا پلر جوڈیشری بھی، آئی تھنک وی کین ٹیک کنٹری آؤٹ آف وڈس. تینوں مل جائیں بہت جلدی باہر نکل جائیں. یہ دو تو پاکستان کے ایجنڈے پہ اس وقت بالکل کلیئر ہے. ایسے ایف سی بھی آپ نے دیکھ لی، آپ نے میٹنگز بھی دیکھ لی، اور آپ نے ان کا کنڈکٹ بھی دیکھ لی. تو ون کین ناٹ سے کہ ان کا جو اب تک کا جو اتنا ٹرانسپیرنٹ کنٹری کے، میں تو وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا ہوں، میں بلوچستان بھی ابھی ہم گئے تھے. تو یہ کوہیژن از دی نیڈ آف دی آر. اگر پاکستان کو اس بھور سے نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم ہے. اینڈ آئی گریٹلی اپریشیٹ سپہ سالار صاحب کی جو پاکستان کے حوالے سے سوچ اور ان کی اپروچ ہے، اور اسی طرح جو ان کے کولیگس ہیں، پرٹیکولرلی دی ہیڈ آف آئی ایس آئی، کیونکہ یہ دو لوگ میٹر کرتے ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے، وہ کرتے ہیں. انہوں نے بالکل ان کا ٹاپ اینڈ ون ایجنڈا ہے وہ ہے پاکستان. اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ کون پارٹی گورنمنٹ میں آئے، کون پارٹی اپوزیشن میں رہے، وہ پاکستان کو ٹھیک کرنا، جو پاکستان کو ٹھیک کرے گا ہم اس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم 2 دفعہ پچھلے چند دنوں میں ہو کے آئے، نتھنگ ان یوزول. ایک تو پہلے پچھلے جو لاسٹ نائٹ تھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہر سال بھائی پرائم منسٹر جاتا ہے، میں بھی جاتا. جو ہمارا یوم دفاع ہوتا ہے وہ ہر دفعہ ہوتا ہے. میں جب رئیس صاحب کے زمانے میں جاتا رہا، میں کہنے کو تو پرائم منسٹر جاتے ہیں اور منسٹر بھی جاتے ہیں جو اویلیبل ہوں. آپ نے دیکھا کافی منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ایک یونٹی کا دن ہے، ایک عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہوتا ہے، اور سب آل سیگمنٹس آف سوسائٹی، ایون انہوں نے بہت بڑا ایک یہ اجتماع ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر، بزنس کمیونٹی سب کو انوائٹ کیا ہوتا ہے اپارٹ فرام گورنمنٹ. تو ایک تو وہ ہے. اب آپ آگے دوسرا دولت کو بھی میں ایکسپلین کروں. وہ وار گیمز کی جو کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے جو آؤٹ کم تھی اس کی بریفنگ کے لیے ہو گئی. تو آئی تھنک کہ دونوں ایز پرائم منسٹر ان کی ذمہ داری ہے. تیسرا آپ جو میری بات کر رہے ہیں، میں مسئول ہوں ان کی ہاسپٹیلٹی کا بھی اور ان کی جو ارینجمنٹس کا بھی، کیونکہ یو کے گورنمنٹ کی اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان میری وزٹ طے ہوئی تھی، دونوں فارن آفیسز کے درمیان. تو اس کائنڈ آف دین کہ جی انہوں نے یہ جو ارینجمنٹس کیے ہیں، کیونکہ میری آفیشیل وزٹ تھی. تو اب آپ کی ٹویٹ میں نے دیکھی کہ آپ موٹر سائیکلیں بھی دکھا رہے ہیں، گاڑیاں بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ بٹ نتھنگ ان یوزول. ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے، یہ ہم تو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ڈی پی ایم کو باہر سے آئے، فارن منسٹر آئے، ہم ان کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یو کے ایکسیپشن ہے، اٹس کائنڈ آف کہ انہوں نے دی ہے تو آبویسلی کو وجہ ہی ہوگی ان کے سوچ میں کہ میں کوئی اچھا اب آپ مجھے کمپیئر کر رہے ہیں کہ کین آئی ہیلپ یو. جب میں نکلتا تھا، ہمارے جو دوست تھے، میں جمعہ پڑھ کے باہر نکل رہا ہوں تو پیچھے مجھے پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. میں مڑ کے دیکھا کون ہے، تو میں نے کہا کین آئی ہیلپ یو. تو وہ بڑا وائرل ہوا کسی زمانے میں. تو وہ تو عزو مندشا بتظلم مندشا. الحمدللہ نہ میں اس وقت کبھی آئی گیو اپ کیا تھا، کیونکہ موسٹ آف یو نو کہ وائی آئی واز ہیئر، کہ میں فزیکل ڈسپلن امپوز کرتے کرتے
اتنا بڑا میں نے ہیڈ آن لے لیا کہ جو کچھ لوگ سمجھ رہے کہ ہم کسی ایسی یعنی نصیحت کوئی کسی کو رائٹ نہیں ہے. میرا تو ملک ہے, میری تو ذمہ داری ہے, میرے تو جب کوئی وائلیٹ ہوگا میں ضرور بولوں گا, اور میں ایم نون فار دیٹ. تو مجھے کوئی وہ جو میں نے تکلیف کاٹی ہے اس میں مجھے کوئی ذرا رتی بھر بھی افسوس نہیں ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی. جو بیچارے وہاں تھے, وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے حسن اقبال بھی نیم اٹ, وہ رانا ثناء اللہ, یہ خواجہ سعد رفیق, اور ایوری ون آف دیم فیک مقدمے میں کسی پہ چرچ, کسی پہ وہ پتہ نہیں کیا ہم کیا کرتے ہیں یار خدا کے لیے. ایک پرسنل وکٹمائزیشن آپ کرتے ہیں, جو میرے ساتھ جو میرے گھر کے ساتھ کیا, ابھی تک وہ ریپیئر ہو رہا ہے بیچارہ, 7 سال ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور یہ میں جیسے کہا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت عزت دی, اور یہ پاکستان اور یو کے ریلیشن شپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو فردر ری انفورس کر سکتے ہیں, ری بلڈ کر سکتے ہیں. اور جو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ وی وانٹ انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ جانا چاہتے ہیں ایک نئے لیول کے اوپر. تو ہمارے 17 لاکھ یہاں ڈیاسپورا ہے, ہمارے بہن بھائی ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہاؤس آف کامنز میں بھی ہیں, ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں, میئرز وغیرہ بھی ہیں. تو یہ تو باقی اس میں کوئی ایسی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ جس دیکھ رہے ہیں, بٹ یہ مجھے آپ بتائیں کہ شاید آپ کے پاس وہ خاص چیز ہو. میں تو اس کے روٹین لیا. اب میری جو میٹنگز ختم ہوئی ہے میں ان کو انفارم کر دیا کہ مائی آفیشیل ورک از اوور, اور آج سے میں کل جانے تک میں پرائیویٹ ایک انڈیویجول ہوں, اور یہ میرا سرکاری دورہ, تو ہم نے ان کو انفارم کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اصولوں کی بات ہوتی ہے, اور میں ان کو مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کیا, اور اٹ فیسیلیٹیٹڈ اس. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میری فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ تھی. اگر یہ ان کی فیسیلیٹیشن نہ ہوتی تو میری میٹنگ میں پہلی جو میٹنگ تھی سیدھا صبح 5:30 میں اٹھا, 8 بجے فلائٹ تھی, فلائٹ چلی 10 بجے 10:30. تو یہاں پہنچ کے there was about couple of hours کہ ہم نے یہاں آ کے آپس میں کوئی ڈی بریفنگ وہ یہ کرنی تھی, لیکن فلائٹ چونکہ لیٹ ہو گئی, رائٹ فرام دی پلین ڈور دے ڈروو می اسٹریٹ ٹو دی فارن آفس. تو ان کی کٹسی نہ ہوتی تو میٹنگ اس دن کینسل تھی. پتہ نہیں کتنے دن لگتے پھر میٹنگ دوبارہ طے ہوتے. تو وہ جو ہے وہ دیٹ از انفیکٹ فیسیلیٹیٹڈ میری جتنی موومنٹس ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ کو اعتراض دی تو اس کو آپ بھی شکریہ ادا کر دیں ان کی ہاسپٹیلٹی. کیا کہتے ہیں مذاکرات کے ماہر ہیں, تو ان بیک گراؤنڈ کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات بہتری کے لیے یہ وزٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسے ہم اور ڈپلومیسی کا نام دے سکتے ہیں کہ کیونکہ کافی دیر کے بعد یہ معاملات جو ہے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح آپ کو ظاہر بات آپ کو نہیں پاکستان کی عزت دی انہوں نے, جی تو اس حوالے سے میرا اس بیک گراؤنڈ. جی اظہر صاحب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کنونشنل ریلیشن شپ ہے یو کے ساتھ ہے, یو ایس کے ساتھ ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا بہت بلڈ ہوا ہے ان دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز. تو اس کو ہمیں ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادر. میں یہی بھائی جی میں نے یہ بھی بات کی ہے, میں نے کہا کہ اگر کوئی اس چیز سے ناراض ہو کہ آپ کا فرام ملک سے بہت تعلق ہو گیا, نو دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. ہماری ایکول ہونی چاہیے اوپن اپروچ کہ ہم نے یو کے ساتھ بھی اپنے اس کو بلڈ کرنا ہے اپنی ملک کے انٹرسٹ میں, ہم نے یو ایس سے بھی بلڈ کرنا ہے, اور ہم نے چائنا کا بھی جو ہمارا ایک ویری فائن ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. تو یہ بات سفیر صاحب میرے ساتھ تھے, یہ باتیں میں نے کی کھل کے کی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمیں آپ تھوڑا سا نہیں وہ اولڈ شولڈر سا پچھلے چند سالوں میں آیا ہوا تھا اس کو توڑا ہے, اور وہ بڑی ریسیپروسٹی ہے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو دی مائی کاؤنٹر پارٹ فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیوی صاحب کا, انہوں نے اسی اسپرٹ کے ساتھ میرے سے بات کی, اور میں فیوچر میں بات کی ہے لیٹس ورک ٹوگیدر ان سیکورٹی کاؤنسل فرام 1 جنوری, لیٹس لک انٹو دی. اور میں نے لیٹر میں یہ بھی کہا, میں نے کہا میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بیک برنر میں پڑے ہوئے ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں چیزیں وہ فیصلے میں ضرور کچھ کر کے کروا دوں گا. اب امپلیمنٹ کرانا آپ کا کام. ابھی اب غزہ ہے وہ اس کو ابھی بہت لمبی ہوگی بس واپس نسیم صدیقی پبلک نیوز سے. کیونکہ اکانومی کے حساب سے بھی بات ہو رہی تھی, تو جس طرح اگست میں آئی ایم ایف نے ری شیڈول کرنا تھا, ہم نے یہ سنا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو سعودی عرب کا 5 ارب ہے, چائنا کا 4 ارب ہے, اور یو اے کا 3 ارب جو سیف ڈپازٹس ہیں
اس کو آپ 3 سال کے لیے مزید ری رول کروائیں، لیکن وہ جو ممالک ہے وہ ری رول نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک میں پروفیٹیبل کمپنیز ہیں اس میں ہمیں شیئرز ہیں ان سے ہمیں کمپنسیٹ کیے جائے، اس پہ جواب دیجیے گا۔ اور دوسرا جیسے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک نہیں کیا گیا، تو کیا جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوئی بات چیت چل رہی؟ یہ میرے دوست دیکھیں، یہ جو سیف ڈپازٹ کی آپ نے فرمایا، تینوں ممالک جو ہیں، ہمارا 4 بلین چائنا کا ہے سیف ڈپازٹ، اسی طرح 5 بلین سعودی عربیہ کا ٹوٹل، اور 2 بلین ہمارا یو اے کا، 3 بلین یو اے کا ہے، تو یہ ملا کے قریباً وہی جیسے آپ نے کہا کہ 12 بلین بنتے ہیں۔ ان سب نے کنفرمیشن دے دی ہے، ان کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور اس سسٹم کے تحت ان کے 2 سے 3 ہفتے کا نوٹس بھی ہوتا ہے۔ میں تو 25 سال میں کئی دفعہ ان سے ڈیلنگ رہی ہے، تو کوئی ایسی کیونکہ ٹیکنیکل ریویو جب مکمل ہو گیا تو اسٹاف لیول اگریمنٹ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ایم ای ایف پی بھی ایشو ہو چکا ہے، جو میمورینڈم آف اکنامک پالیسی کے حوالے سے ہوتا تھا، فسکل اکنامک اینڈ فسکل پالیسی، تو میرا خیال ہے کہ کسی وقت بھی سپٹمبر میں یہ سپٹمبر شروع ہو چکا ہے، تو یہ کسی وقت بھی ہوپ فلی اللہ نے چاہا تو اس کا وہ سرکولیشن ہوگی، پھر 2 سے 2.5 ہفتے کے بعد منیمم 2 ہفتے ہوتے ہیں کہ جو پھر بورڈ میں جاتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم۔ جو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے میں بڑا مشکل سوال مجھے دیا کہ مجھے منصور علی شاہ صاحب کو کیوں، آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت زیادہ ایک اس وقت بیک گراؤنڈ چل رہی تھی پریویس گورنمنٹ کے ساتھ، آپ کو یاد ہی ہوگا، اور بہت زیادہ وہ ایف پی آر کی ایشو، یہ ایشو وہ ایشو، ریفرنس کیس، تو ان کی ذات کے حوالے سے اس وقت یہ ضروری تھا کہ کلیئرٹی دے دی جائے، اور اسی وجہ سے لٹل ان یوزول فیو ویکس ارلیئر دین، تاکہ لوگوں کو میں ابہام نہ ہو اور ایک میسج چلا جائے جو کہتے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جوڈیشل اسٹیبلٹی سمجھ لیں، تو وہ وہاں کوئی کوشچن مارکس نہ ہو۔ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کوئی ایسی ہے نہیں کنٹروورسی ان دا پائپ لائن، جو کچھ ہوا کسی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جو پچھلی گورنمنٹ نے قاضی صاحب کے ساتھ کیا، انفارچونیٹلی which is very painful for many Pakistanis، کہ آپ کے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں، آپ اپنی ذاتی انا میں آپ ان کو want to just push him out of system، تو یہ بیسیکلی ہے کہ ان کا جو وقت پہ ہوگا وہ ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، میں نے جو جنرل جوڈیشل ریفارمز کی بات کی ہے وہ ہونی چاہیے، میں ایز اے پاکستانی بہت اس کے حق میں ہوں۔ عوام کو ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ ان کا کب سنا جائے گا، اگر میرا یا کسی اور سینئر بندے کی پٹیشن ہفتے میں لگ جائے گی اور ان کی 1 سال بھی لگے گی، یہ دس از ناٹ آن۔ تو ہمیں ایک بڑی کلیئر جوڈیشل ریفارمز، چاہے وہ آئین میں ضرورت ہوں، چاہے ہمارے قوانین میں ہوں، چاہے CRPC میں ہوں، یہ ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہماری حکومت از کمیٹڈ کہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ obviously آپ یو نو ایٹ دا ٹائم۔ ایک چھوٹا سوال ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان میں جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ کرنے والے یوٹیوب چینل پہ نام ہے، وہ ڈیلی وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ حکومت پہ بڑا ایکشن لے گی تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے زبان ختم ہو جائے؟ دیکھیے، جہاں تک عمران خان صاحب کو آکسفورڈ کی چانسلرشپ کی الیکشن کا تعلق ہے، وہ ان کا پرائیویٹ فیل ہے، اور یہ یونیورسٹی کے اصولوں کی بات ہے۔ I am also educated in Institute of Chartered Accountants of England, Wales, which is the oldest and the most respected in the world from accountancy profession. تو مجھے پتا ہے کہ میری اگر انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے، اول تو اس میں کوئی ایسے الیکٹڈ آفس نہیں ہے، یو بیکم ممبر فرسٹ کاؤنسل اینڈ دین پریزیڈنٹ وغیرہ، یہ تھوڑا سا انیوژل ہے کہ چانسلر پرائیویٹ سیکٹر سے انہوں نے الیکٹ کرنا ہے، گڈ انف، ان کا اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی، میں آئی ایم ناٹ in a position to say anything، لیکن it's up to them to decide کہ کیا وہ entertain کریں گے۔ So as of now when we speak، خان صاحب with all due respect he is convicted،
he is serving the sentence. کل کو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پھر ان کی یونیورسٹی کی اپنی جو ہے رولس ریگولیشنز، ان کی اپنی ویژن، ان کی اپنی سوچ، تو اٹ ول لک لائک پیور پولیٹیکل. تو ویٹ کر لیں جب وہ اگر وہ فارغ ہوتے ہیں اور انوسینٹ پدے اس لڑ سکتے ہیں. تو آئی کانٹ سے مچ، اٹ از اے پرسنل افیئر اف ہی وانٹس ٹو کانٹیکٹ. بٹ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو اولڈسٹ ہنڈریڈز آف ایئر اولڈ دی اولڈسٹ پرہیپس ان دی ورلڈ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان انگلینڈ اینڈ ویلز، they would never consider any such case to allow even to be elected as councilman. What to talk of the chancellor? Thank you. کچے کا سوری دیکھیں، کچے کا مرتضی صاحب، اپنا مصطفیٰ صاحب، ہم پوری طرح آپ نے دیکھا کہ ایک آپریشن ہو چکا ہے. یہ چیزیں ملک میں بیڑا غرق انہوں نے کیا ہو اور انہوں نے اسٹیٹ ود اسٹیٹ بنایا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ ڈونٹ لیٹ می ٹیل یو، بڑا لیٹسٹ ان کے پاس اکوپمنٹ جو ہمارا ایک ہوا ہے، نائٹ ویژن کی چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک امیرکن لیفٹ ان افغانستان. لک ایٹ دی نیکسس، کیسے چیزیں آ رہی ہیں، طالبان ٹو ہوم ٹو کچا ٹو اوپر پہاڑوں میں چڑھے لوگوں کو. تو یہ جو چیزیں یہ اس کو یہ بہت بڑا مینس ہے، اور اس کو بالکل ہم آنکھیں بند کر کے اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہیڈ آن ٹیک آن کرنا ہے. اس پارٹ آف دی اینٹی ٹیررسٹ پلان. آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سفارتکاری پہ بات کی ہے. سر آپ کی ٹیم میں ڈاکٹر محمد فیصل جیسے بڑے تجربہ کار اور بڑے محنتی سفارتکار موجود ہیں جو محدود وسائل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے تو ان کی خدمات کو حکومتی لیول پر اس طریقے سے نہیں سراہا جا رہا جس طریقے سے پاکستان کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو سراہا جا رہا ہے. جیسے اب 14 اگست کی جو پاکستان کے سول ایوارڈ کی لسٹ ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کھلا تضاد ہے. دوسری بات سر یہ خبر کیجیے گا کہ کیا حکومتی لیول پر پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں جس کا صاحب کے بارے میں؟ پہلے تو ان کی موجودگی میں آپ کو اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہی ڈیزروز آل دی پریز، ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. اور مجھے میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں فارن آفس کی انچارج شپ میرے پاس ہے، تو میرا خیال ہے کسی اور امبیسڈر کو بھی نہیں ملا. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا دوسری ڈویژن کے ساتھ، وہ نہ کریں. اگر یہ تو ہے کہ بھائی منسٹری آف فارن افیئر کے کچھ امبیسڈرز کو اور کچھ ہائی کمشنرز کو اوارڈ دیے گئے، ان کو نہیں دیا گیا، تو پھر بات نہیں ہو رہی. ڈپارٹمنٹ پاکستان نہیں، ڈپارٹمنٹ دیکھیں، دیر از اے اوارڈ کمیٹی ہیڈڈ بائی اے فیڈرل منسٹر اینڈ ممبرز جو پرائم منسٹر نے نامینیٹ کی ہوئی. یہ سفارشات آتی ہیں، میں آپ کو سسٹم بتا رہا ہوں، انکلوڈنگ فار پروونسز. تو یہ کوئی 250 کے قریب سفارشات آ گئی تھی ایوارڈز کے لیے. اس کمیٹی نے اس کو ہر لحاظ سے پوسٹ مارٹم کر کے اس کو ایویلیویٹ کر کے تو قریباً 100 کے قریب فائنل ریکمنڈ کیے جن کو ایوارڈز ملے. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح محنت کرتے رہے تو I'm sure کہ one day he will win the award. لیکن الحمدللہ فارن آفس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیزن ڈپلومیٹ has been posted in Washington. رضوان شیخ صاحب, ایک seasoned diplomat who is currently ambassador in France has been posted to take from 1st of April. ابھی additional ambassador PR and additional PR UN اور 1st April سے وہ منیر اکرم صاحب ٹیک اوور کریں گے. تو میری پوری کوشش ہے کہ میرٹ اور جو ہے ان کا ہارڈ ورک should be rewarded. پاکستان میں 1997 کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے 15-16 اکتوبر کو الحمدللہ. اٹ از دی ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ آف دی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCD, اور اس میں قریباً ایکسپیکٹڈ ہے کہ 9-10 پرائم منسٹر آئیں گے. فارن آفس کی بیسک پرائم ذمہ داری ہے, ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. ہمارے انفارچونیٹ کے اچھے ایونٹ کے لیے ہمارے پاس اپنا کوئی وینیو بھی نہیں ہے, ہم سرینا ہوٹل میں جا کے ایسے کرتے ہیں. انشاءاللہ گاڈ ولنگ, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. I'm trying my best to convert the Jinnah Convention Center in such a forum کہ اس پہ ہم ایسے ایونٹ کر سکیں. دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور once it is done اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اس سے انڈر پاس سرینا ہوٹل سے کنیکٹ کریں گے. جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں
Prime Minister drives to the venue, but the delegation walks few minutes, 5-7 मिनट. तो ये सारे प्लान हैं. तो आप बिल्कुल सही रखे. अच्छा सर, ये दूसरा क्या था सर? दूसरा क्या मुज़ाकरात? मुज़ाकरात देखिए, 9th May has put our hands totally tight. वो कोई मुज़ाकरात ना हो रहे हैं, ना अभी होने की तवक्को है. We engage the PTI people in Senate and in National Assembly who are continuously on issues engaged with us. वो मुज़ाकरात ही होते हैं जिससे हम डील करते हैं, लेजिस्लेशन दूसरी चीजें. लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर रेफरेंस है टू द लीडरशिप, तो जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं, जब तक उनकी लीगल प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता और हमें फेट नहीं पता चला कि इनोसेंट है या नहीं, वो ना मुश्किल है. दैट मीन्स कि विल बी unfair to the state and the government and to the country Pakistan. एक सर ये सवाल है कि आप, बहुत शुक्रिया आपका रीमा साहब. 9 मई का आपने जिक्र किया. अभी आपकी बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी बरतानिया में जो राइट्स हुए हैं अभी, उसके हवाले से जो सोशल मीडिया की जो खबर थी, उसके हवाले से जो कल्प्रिट है पाकिस्तान से पकड़ा गया फरहान के, क्या उसकी बरतानिया वादगी के बारे में भी कोई बात हुई, या उसका जो गिरफ्तारी हुई पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक हुई, या बरतानिया ने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तानी हुकूमत को कि आप इस बंदे को गिरफ्तार करें? उस बारे में थोड़ी रोशनी डाल दीजिए. दूसरा एक सियासी सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो बहसियत और बतौर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात की, बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक मौलाना फजलुर रहमान से, महमूद खान अचकज़ई से या अख्तर मैंगल से किसी किस्म का कोई सियासी राब्ता नहीं किया, जबकि वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं, कायद भी हैं मुस्लिम लीग नून के. तो तासुर ये जा रहा है अवाम में कि शायद मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ, वो सियासी तौर पर गैर फाल हो चुके हैं. तो इस तासुर में कितना हकीकत है, और क्या मुस्तकबिल में जब एपीसी की बात चल रही है, क्या हम देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुल्क के जो पाया के लीडर्स हैं, पार्टियों के सरबराहान हैं, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब, क्या उनको वो खुद भी जाती तौर पर भी राब्ता करेंगे मुस्लिम लीग नून की रद्द-ए-अमली से? क्या देखिए असद साहब, आपने 3-4 सवाल किए. लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन वन बाय वन. जो फरहान की जो है अरेस्ट जो हुआ है, वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर उसको हैंडल कर रही है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, और वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अरेस्ट हुआ है, नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूके गवर्नमेंट, नंबर 1. तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही विल बी प्रोसेस्ड. और ये एक है तो सैड इंसिडेंट साउथपोर्ट का, लेकिन एक चीज इन्होंने भी रियलाइज कर ली है, सोशल मीडिया कैन बी कल्प्रेट टू मैनी इल्स. तो इसलिए अच्छा है ये भी देखते हैं. हम तो पहले ही उसके डसे हुए हैं, और हर यानी न्यूज क्या आती है, मेरा एक्चुअल इंटरव्यू विद जियो टैग करते हैं, उसको टेम्पर करके ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कुछ और अरेंजमेंट ना हुआ तो हम अपने एडमी तैयार भेज देंगे. ये उसे कह रहे हैं जिसने एक्टिवली इन्वॉल्व इन लाइफ फिजिकली इन दीज प्रोग्राम्स. तो वो फेक पर वो यानी पता नहीं किस हद तक ये बीमारी फैल चुकी है. इसके फेक न्यूज एंड फेक सोशल मीडिया कंटेंट पे तो सख्त सजा होनी चाहिए, और वो लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स भी आ रहे हैं. दूसरा जो आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मीटिंग जरदारी साहब के बाद शहबाज साहब की हुई, वो बेसिकली मैं उनके साथ था, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हर इम्पोर्टेंट जो मैटर होता है इंक्लूडिंग पॉलिटिकल मूव्स अपनी ब्लेसिंग और इजाजत मियां नवाज शरीफ साहब के लेके करते हैं. तो हमारी मीटिंग में ब्लेसिंग थी मियां नवाज शरीफ साहब की, जो हम दोनों गए थे, और बेसिकली वी हैव रीच्ड आउट के भी हमें मिल के जो अच्छी चीजें हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट में है, उस पर आप हमें चाहे अपोजिशन में भी बैठे हैं तो हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए. और इट इज पहले जरदारी साहब ने भी शायद ये बात की, मुझे नहीं पता. तो आपने जो कहा कि आपका जो इम्प्रेशन टोटली नहीं ठीक कि मियां नवाज शरीफ साहब गैर फाल हो चुके हैं, मैंने अभी पहले सवाल के नतीजे में या दूसरे सवाल के नतीजे में एक्सप्लेन किया था. ही इज फुली इन्वॉल्व्ड एंड कमिटेड, लेकिन चूंकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं है
اور انہوں نے پرائم منسٹر PMLN کا کینڈیڈیٹ آگے شہباز شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے, تو یہ پھر اٹ از اے نیچرل تھنگ کہ وہ کام ان کے ذریعے ان سے لیتے ہیں. اب بات آ گئی کہ مولانا صاحب کو یا محمود اچکزئی صاحب کو یا اکثر مینگل صاحب کو فون کیوں نہیں کیا, اور APC آپ کے نالج میں ہوگی, میرے نالج میں ابھی کوئی امیجیٹ APC کا کوئی پلان نہیں ہے, لیکن جب ہوگا تو obviously then all political leaders and in the capacity of President PMLN وہ تو پھر میاں نواز شریف اس میں ہوں گے, ان کا رول ہوگا, لیکن on the cards as of now کوئی امیجیٹ کوئی APC کی کوئی پلان نہیں. تھینک یو. only 2 females here, so وہ بھی جی 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 جی. میرا کوشچن ہے کہ پاکستانی لوگ ہو رہے ہیں فیوچر میں ان کے لیے کوئی خوشخبری کوئی جو کہ, اور دوسرا مجھے پوچھنا ہے کہ پراپرٹی جیسے پاکستان میں سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے, ٹیکسز بڑے ان پہ لگا دیے گئے. آپ نے پہلا تھوڑا سا ریپیٹ پہلے والا کوشچن یہ کہ پاکستانی کا قوم ہے, اس کے لیے کوئی ایسی کوئی خوشخبری جیسے کہ پیٹرول ہو, گیس پہ یا جیسے کچھ چھوٹا مہنگائی کے بعد. ہاں جی جی. دوسرا کوشچن جو پرسنل میرا کوشچن ہے جیسے سیل اینڈ پرچیز پہ بہت زیادہ جی 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 رجسٹری پہ اسپیشلی, تو لوگ بڑا ڈر رہے ہیں پراپرٹیز بائی کرنے میں, تو ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو. دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے بیٹی, یہ آہستہ آہستہ یہ جن قابو ہو رہا ہے. میں نے آپ کو نمبر بھی دیے ہیں, انڈیپینڈنٹ نمبر ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے, کہ یہ آج سے 1.5 سال پہلے 30s میں تھا, پچھلے سال یہ 26-27 تھا, ابھی الحمدللہ 9.6% پہ آ گئی ہے. سیکنڈ لاسٹ منتھ میں یہ کوئی 11 پہ تھا. تو انشاءاللہ مہنگائی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں روپیہ اسٹیبل ہو جائے, یہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم آ جائے, جو کہ انشاءاللہ اب نیچے اور آئے گا. میں امید کر رہا ہوں اس مہینے میں 2 مہینے بعد ہوتی ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی میٹنگ, اس میں فیصلہ کرتے ہیں تمام فیکٹرز کو دیکھ کے, اور ان کی جو کنسیڈریشن ہوتی ہے وہی ہوتی ہے ملک میں مہنگائی کتنی ہے, اسی حساب سے انٹرسٹ ریٹ طے ہوتا ہے کہ کتنا ہوگا پالیسی ریٹ. تو یہ تو ایک بات ہے کہ انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آبویسلی کوئی فکس نہیں ہو سکتا. سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی پہ جو آپ نے کہا, یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیکسز میں کچھ اضافہ ہوا ہے, لیکن زیادہ ہوا ہے جو نان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے. اگر رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے تو وہ جو پے کرتے ہیں وہ ایک قسم ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وچ یو کین ایڈجسٹ اپنی پوری لائبلٹی میں. اور جو نئی نان فائلر ہے, ہم وہاں ٹرم یوز کرتے ہیں فائلر اینڈ نان فائلر. نان فائلر وہ ہے کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس کا کوئی نمبر نہیں ہے, وہ بیسیکلی ایک اسپیکولیٹو کام کرتے ہیں, خریدا بیچا. ان کے لیے ڈیفینیٹلی پینل یا ہائر ٹیکس ریٹس ہیں, اور کچھ اس دفعہ اور مزید انکریز کیا گیا ہے. آئیڈیا صرف یہ ہے کہ آپ فائلر بنیں, آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, آپ اپنا جو بھی پھر آپ کا ایک تو لو ریٹ ہوگا, دوسرا آپ کو ٹیکس آپ ایڈجسٹ کر سکیں گے اپنے جو بھی دوسری آپ کی لائبلٹیز ہیں. اگر آپ نے پھر زیادہ پے کیا اس سے بھی تو پھر آپ کو ریفنڈ ملے گا. تو یہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایز اے ہول ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, اور خاص کر CDA کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا فعال رول پلے کرے. اور خاص کر جو بیرون ملک, مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر ان کو میں نے جو ایک اسکیم وہ پھر وہ کیئر ٹیکر آگے پھر وہ کچھ ہوا نہیں, میں نے کہا تھا کہ جو فورن اوورسیز کے لیے کریں, اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے کہ ان کو چارج نہ کیا جائے. لیکن فرینکلی اس وقت کیا ہے, کیئر ٹیکرز نے کیا کیا, جب ہم اسکیم رول آؤٹ کریں گے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایک سیکٹر آپ تیار کریں, اور جو صرف پاکستانی ہمارے بہن بھائی باہر رہتے ہیں ان کے لیے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک تو سیف ہوگا, قبضہ کو مسئلہ نہیں ہوگا, ٹائٹل کلین ہوگا, اور اس میں ٹیکسیشن کی بھی بڑی فیسلٹی ہوگی. اچھا جی, لاسٹ لیڈی جی, لاسٹ جی 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 پلیز بیٹھ جائیں جی. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کے ساتھ میاں نواز شریف کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہائر اتھارٹیز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا اس میں جو مین پاور ان کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے, ایون میڈیکل میں ہمیشہ ان کو یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ کی خاص طور پہ حکومت پاکستان کی, کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈگریز بھی جاری نکل آتی ہیں, تو حکومت پاکستان کی اس کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟
ایک آپ نے میاں صاحب نے سوال کیا اور ایک آپ نے ڈگریز کے حوالے سے دو ہی سوال ہیں. میں جی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل تو میں اتنا ہی برائٹ دیکھتا ہوں کہ جتنا وہ پرائم منسٹر تھے، بلکہ مور افیکٹو ماشاء اللہ. اور ہم سب ان کی گائیڈنس میں، ان کی ویژن میں، ڈونٹ فارگیٹ کہ پاکستان کے پاس اب صرف بلکہ خطے کے پاس ایک ہی اسٹیٹسمین ہے، اینڈ ہیز نیم از میاں نواز شریف، اللہ کے فضل و کرم سے. اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ اس کو بلیٹل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ نیوکلیئر ہو، چاہے وہ میزائل ہو، چاہے وہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، اکانومی کو 24ویں معیشت بنانا ہو، یہ سارے کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتے ہیں. اور ہی ماشاء اللہ بیک قائد تو تھے، وہ بھی کٹسی کچھ ججز کی جنہوں نے ان کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹوایا تھا. اب چونکہ ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے، کیسز ختم ہو چکے ہیں، از بیک الحمدللہ ایز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف PMLN. تو ان کا تو رول جو ہے وہ شاید ویزیبل اتنا نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی شاید آگے سے بھی زیادہ افیکٹو اور ایکٹیو ہے. جہاں تک ڈگریز اور مین پاور کی بات ہے، یہ اسی اسٹریٹجک انہانس پارٹنرشپ میں اس کو ہم لے رہے ہیں. اور کچھ یہ جو کنٹریز ہیں یورپین، ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جو ہے پروفیشنل موبلٹی جو ایک پروگرام ہے، ٹیکنیکل جو لوگ ہیں تو وہ بہت ملکوں کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے فرمایا نرسز کی ضرورت ہے، پیرامیڈیکل کی ضرورت ہے، لیکن وہ صحیح. تو ہم پاکستان سے یہ انشور کریں گے کہ ان کو پراپر ٹریننگ ہو، پراپر اسکل ہم دیں، تاکہ اور پھر اب تو یہ ہے کہ ان کو کچھ کورس بھی کروائیں لینگویج کا، دوز گو ٹو ادر کنٹریز. تو اس سے فلپین ایز اے کنٹری، مجھے یاد ہے 97-99 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا تو اس وقت فلپین ہم سے بھی زیادہ پرابلم میں تھا. کس چیز نے اس ملک کو، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا؟ ریمیٹنسز آف دی ورک فورس. لیکن انہوں نے، اگر ہماری ایک پیرا میڈیکل کی نرس جو ہے اگر وہ $500 لے لی ہے تو ان کی جو میڈ ہے وہ شاید $1500 لے، کیونکہ ان کو لینگویج بھی سکھا دیتے ہیں، وہ ان کو ٹریننگ بھی کروا دیتے ہیں اور وہ پھر سروس دیتی ہے. تو انشاءاللہ اٹس پارٹ آف دی ایجنڈا ود دی UK گورنمنٹ. جو فارن سیکرٹری صاحب سے، ان کے وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ہم ہر سفیر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو ہم اوپر ہائر لیول پہ اپنی پارٹنرشپ کو لے کے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.